اس سے پہلے منگنی تو اینڈ میں ہے، اس سے پہلے ہم سٹارٹ کہاں سے کیا تھا ہم نے؟ جی آن لائن کلاس ہم نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا جی؟ میکنگ کا پروپوزل سٹارٹ کیا تھا. پروپوزل بھیجنا کس کو ہے یہ بات نہیں کی تھی ہم نے پہلے؟ ٹھیک ہے جی، یا اس سے وہ پچھلی کلاس میں لسٹ بن گئی تھی. اوکے اوکے چلیے. تو اگر آپ کو کوئی بھی پروپوزل بھیجنا ہو، لیٹ سے آپ کو کوئی بھی ڈیسیژن کرنا ہو، تو ہاؤ مینی اسٹیپس وی اسٹڈی، ہاؤ مینی اسٹیپس وی نیڈ ٹو ٹیک؟ 3. نمبر 1 compatibility or your own personal investigation. Number 1. Number 2 compatibility چیک کر لی، آپ کو لگا ہاں جی ورکیبل ہے، اس کے بعد وہ ہو گیا compatibility میں. نمبر 2 استشارہ، consulting with other people. نمبر 3 استخارہ. استخارہ کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ ویری گڈ. تھوڑی تھوڑی یاد نہیں کرنی، ابھی اگلی کلاس میں ٹیسٹ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے بھائی. ٹرانسلیشن آپ کو دعا بھی لکھنی ہوگی اور اس کی ٹرانسلیشن بھی لکھنی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا سورۃ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے. تو قرآن کریم کی آن لائن کلاس کو پرابلم ہو رہی ہوگی نا؟ نہیں ہو رہی ہو؟ اوکے. تو استخارہ کی دعا بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی یاد ہونا چاہیے. مجھے کون بتائے گا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دعا پڑھنا اور دعا مانگنا؟ جی پڑھنے میں ہم صرف لفظ ادا کریں گے اور مانگنے میں ہم اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے کہ اللہ مجھے دے. ٹھیک ہے. اور نیت ٹھیک ہے جی. اور آنسو بہا کر مانگنا. آنسو بہا کر مانگنا چاہیے. دعا سے پہلے ہم دوبارہ کہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اور کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم پہنچے نہیں جہاں ہمیں جانا تھا. یس. دعا کرنے کا مطلب یہ ہے، دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہے، دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ الفاظ ادا کریں، اور دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کے معنی آپ کو پتا ہو. جب آپ کہیں اللہم انی استخیرک بعلمک، تو آپ کو پتا ایکچولی آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، پتا ہو نا. آپ کسی سے کوئی بات سوال کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہ ہو، رٹا رٹا آپ ایک سینٹنس پڑھ کے آپ آگے، لیٹر پڑھ کے آگے، تو کوئی فائدہ نہیں. سامنے والا کہے گا یار آپ کیا کر رہے ہو. مطلب ایک بات کے اندر ایک ایموشن ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک لگتا ہے بندے کے اندر کوئی جستجو ہے، کوئی ضرورت ہے اس کی. تو وہ کسی سے کوئی بات کہتا ہے. بھائی اتنے زبردست ایکٹرز ہمیں ملتے ہیں روڈوں پہ آج کل، میری ممی بیمار ہے. ایک دو کی ممیوں کو میں نے چیک کیا تو ممی صحیح تھی بالکل ان کی. ایک آدمی مجھے ملا یہ عالمگیر مسجد کے باہر نا ادھر، تو ایک دن ملا، دوبارہ ہاتھ میں اس کی فائل تھی، کہنے لگا سر بھائی میرا آپریشن ہونا ہے، میں مجھے ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہوا ہے. اگلے دن پھر میں یہاں سے گزر رہا تھا، پھر اس نے مجھے پکڑ لیا. اچھا میں نے کہا یار کس چیز کا آپریشن ہے، کیا ہے دکھاؤ مجھے. اس نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں ڈاکٹر نے مجھے آپریشن لکھ کے دیا ہوا ہے، میرے پیٹ میں کیا ہے، کوئی پرابلم ہے جو بھی ہے. میں نے کہا اچھا تو یار تم کس ڈاکٹر نے دیا؟ زبیدہ. میں نے کہا چلو یار میرے ساتھ زبیدہ ہاسپٹل چلو. میں اس کو گاڑی میں بٹھایا، میں اس کو زبیدہ ہاسپٹل لے گیا. اب میں اس کو لے گیا اندر ایمرجنسی میں. میں نے کہا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پیٹ کا آپریشن ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ آپریشن ڈیو ہے اور فوراً کرانا ہے. تو ایک دم ایک ڈاکٹر وہاں پہ آیا اور ابے پچھلے ہفتے تیرا پیٹ کاٹا تھا میں نے، پھر آ گیا تو کرتے کیا ہے، آپریشن ہو چکا. دیکھو یہ آپریشن کے پیسے سال بھر کماتے رہیں گے وہ، دکھا دکھا کے کسی نے کرا دیا ہوگا.
یہ اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوتے ہیں کہ اب ان کا آپریشن ہو یہ کرا لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، لیکن وہ آپریشن کا جو پرچہ ہے، آئیے آئیے دولہا میاں آئیے، تو جو آپریشن کا پرچہ ہے وہ دکھا کے لوگوں سے لیتے رہیں گے. تو بہرحال میں ویسے ہی بول رہا ہوں، یہ اکثر آپ کو یہاں مسجدوں میں ملتے ہیں، ہمارے علاقے کی مسجدوں میں آتے ہیں. یہ خاص ایک کمیونٹی ہے جس کو اوڈ بھی کہتے ہیں، اجمیری بھی کہتے ہیں، ضیاء الدین ہاسپٹل کے پاس رہتے ہیں، پورا مجاہد کالونی ہے. وہ سارے آپ کو ایک ہی کمپلیکشن کٹ والے ملیں گے. کسی کی ممی بھی معلوم گی، کسی کے پاپا بھی معلوم گے، کوئی تھوڑی بہت انگلش بول رہا ہوگا. آپ انویسٹیگیشن کریں، ان میں آدھے سے زیادہ گڑبڑ ہے، آدھے سے زیادہ گڑبڑ ہے. بہرحال لیکن بہت سمارٹ ہوتے ہیں، اور جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اتنا، مطلب میں کہتا ہوں یار یہ اگر پازیٹیو کام کر لیں، کوئی سیلس مین شپ کر لیں، یہ کسی بندے کو مال بیچے بغیر دکان سے باہر جانے نہیں دیں گے. رحمت اللہ. اچھا جی، تو یہ ہم نے استخارہ کی دعا پڑھی تھی، اور استخارہ کا طریقہ، اس کے بارے میں جو اہم باتیں تھیں کہ استخارہ جو ہے وہ ایکچولی ہم جب پہلے 2 اسٹیپ لے لیں تو تیسرے اسٹیپ سے پہلے استخارہ پڑھیں اور استخارہ کی دعا پڑھیں، اور وہ کام کر گزریں. ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار کر رہے ہوں کہ ہمیں کوئی خواب یا کوئی خیال آئے گا. یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. پھر ہم نے جو ہے اس کے بعد اور کیا اسٹڈی کیا تھا، انگیجمنٹ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ جائز ہے. انگیجمنٹ از جسٹ لائک اے پرومس. یار یہ اس کا کچھ کریں یار، کوپر کریں میرے سے، یہ مستقل مجھے کو بھی کروا دیں. اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا یار، مجھے بھی چھینکیں آئیں گی. نہیں بند میں تو آتے بھائی پھر وہ ہو جائے گا، سفوکیشن ہو جائے گی. کھولنا ضروری ہے، لیکن اس کے نا یہ اوپن کر لیں تاکہ یہ سروں پہ نہ آئے ہم لوگوں کے، کولنگ رہے کمرے میں. کو پرابلم کر رہا ہے، بند تو نہ کیجیے گا، بالکل سفوکیشن ہو جائے گی. تو چلے، تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ جائز ہے. انگیجمنٹ ایک وعدہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی طرف وہ موٹیویٹ کیا کہ جس سے تم شادی کرنے والے ہو اس کی طرف تم دیکھ سکتے ہو، لیکن صرف ایک وقت جب ساری باتیں طے ہو جائیں، یعنی 100 میں سے 99 چیزیں اوکے ہو جائیں، اور صرف یہی ایک فیکٹر رہ گیا کہ ایک دفعہ وہ دیکھ لے، تو وہ دیکھ لے. اور اس کے بعد جب تک نکاح نہ ہو جب تک وہ اس کے لیے نہ محرم. اس کو دیکھنا، اسے بلا ضرورت بات کرنا، اس کے ساتھ خلوت یعنی اکیلے میں ہونا، یہ سب چیزیں پرمیسیبل نہیں. بالکل اس کے لیے وہی حکم ہوگا جو کہ ایک نامحرم کے لیے حکم ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے انگیجمنٹ رنگ کی بات کی کہ انگیجمنٹ رنگ بھی جائز ہے، لیکن وہ لڑکا لڑکی کو نہ پہنائے، لڑکی لڑکے کو نہ پہنائے، کیونکہ ابھی نکاح نہیں ہوا بلکہ یہ منگنی ہے. اور مردوں کے لیے سونے کی جو رنگ ہے وہ امپرمسیبل ہے دنیا کے اندر. آخرت میں انشاءاللہ ہم پہنیں گے، قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے. اور خواتین کے لیے جائز ہے. اور کیا چیز ہم نے اسٹڈی کی تھی؟ ہاں، ڈوری اور گفٹ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ منگنی اور شادی کے درمیان میں جو گفٹ دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ڈفرینٹ رولنگز ہیں. اگر تو وہ تحفے کے طور پہ دیے جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ تحفہ واپس لینا جائز نہیں. یہاں تک کہ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی کو ایک گھوڑا تحفے میں دیا یا اونٹ تحفے میں دیا، اور پھر انہوں نے اس سے پیسے دے کے کچھ عرصے کے بعد جب واپس خریدا تو اللہ کے نبی منع فرما دیا، تم اس کو نہیں خریدو، تم تحفے میں دے چکے. اسی طرح یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کا جو مہر ہے اس کا کوئی حصہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو چلو وہ شادی کا چونکہ مہر ہے تو اگر شادی نہیں ہو سکی کسی وجہ سے تو واپس ہو جائے گا. لیکن عام طور پہ مہر کے طور پہ ہمارے یہاں نہیں دیا جاتا ایز فار ایز آئی نو، ایٹ لیسٹ ان آر کنٹری، کہ مہر کے وقت جو شادی وقت جو مہر طے ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اسٹینڈ الون ایک الگ چیز ہوتی ہے، جو بھی اس کی ویلیو ہو یا جو بھی چیزیں دی جا رہی ہوں، لیکن وہ عام طور پہ تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے. اور یہ بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ اس پہ یہ ایک اوپینین بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا کسٹم اور کلچر ہے، عرف،
آپ کے جو بھی چیزیں رائے، اگر یہ طریقہ ہے کہ واپس کیا جاتا ہے تو پھر واپس کر دیا جائے. تو اس کے بارے میں تینوں رائے ہیں، لیکن واللہ عالم اگر تو یہ تحفہ ہے تو پھر اس کو واپس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ تحفہ ہے. تو سوچ سمجھ کے اتنا دے کہ کل بعد میں انسان کو افسوس یا پریشانی نہ ہو، اور پھر شادی کے موقع پہ، شادی کے وقت جو پھر دینا ہو وہ دے دے رہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ بلال کا یہ سب کچھ ہو گیا، اور پھر یہ بات بھی طے ہوئی کہ اگر، ہم بلال بول رہا ہوں، حمزہ کا، حمزہ اوکے، کہ اگر منگنی کوئی توڑ دے تو منگنی توڑنا گناہ نہیں ہے، منگنی توڑی جا سکتی ہے. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، کوئی چیز منگنی کے بعد ایسی سامنے آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ سامنے ہو جائے، کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، کوئی اور ایشوز ہو جائیں، تو منگنی توڑنا گناہ نہیں، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ پرمیسیبل ہے، اور اس کے لیے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ موقع آئے، اللہ نہ کرے. اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اب منگنی نہیں ٹوٹی، معاملات آگے بڑھ گئے، چیزیں آگے بڑھ گئیں. تو اب ہم آتے ہیں کہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف اسپاؤس کے اوپر. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی آف اسپاؤس. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہسبینڈس ڈیوٹی ٹوورڈس ہز وائف. سب سے پہلی بات تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ ہم سب سے زیادہ جس بات پہ پریشان ہوتے ہیں اس پہ ہمیں سب سے کم پریشان ہونا چاہیے. ہم سب سے زیادہ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے، ہمارے رائٹس ہمیں نہیں مل رہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اکاؤنٹیبل کریں گے تو کس چیز پہ اکاؤنٹیبل کریں گے؟ ہمارے رائٹس کے اوپر یا ہمارے رسپانسبلٹیز کے اوپر؟ ٹھیک ہے جی. تو ہمیں ایکچولی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اگر دونوں اسپاؤس، ہسبینڈ اور وائف، they both are concerned about their responsibilities، تو پھر معاملات زیادہ اچھے رہیں گے. لیکن دونوں اگر اس بات پہ لڑتے رہے، میرا حق یہ تھا تم نے میری خدمت نہیں کی، میرا حق یہ تھا کہ تم نے مجھے یہ شاپنگ نہیں کرائی، میرا حق یہ تھا کہ تم مجھے کھانے پہ لے کے جاتے، میرا حق یہ تھا کہ تم یہ کرتے، تو پھر جھگڑا ہی جھگڑا. لیکن دونوں اگر اس بات کی فکر کریں کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، کیونکہ اس پہ ہم سے سوال ہوگا، اور اگر ہمارا حق ہمیں کسی نہیں دیا تو اللہ قیامت والے دن دلوا دیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اس اورینٹیشن کو صحیح کرنا چاہیے. اور میں اس وقت ہم جو بیٹھے ان سے بات کر رہا ہوں، جو آ رہے ہیں ان کو رہنے دیں، ان کو ہم نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے، تو کلاس میں نہیں ہے، ان تک آپ میسج پہنچا دیں اچھے طریقے سے، وزڈم سے. لیکن ہم جو بیٹھے ہیں، ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کی فکر کریں. رائٹس اگر اللہ نہ کرے کسی نے ہمارے پورے نہیں دیے، اللہ اس کا اجر دیں گے، اور اللہ ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ دلوا دیں گے اور دے دیں گے. لیکن رسپانسبلٹی کا اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو تمہیں کرنا تھا، تو پھر کہاں جائیں گے؟ اچھا جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ رسپانسبلٹیز آف ہسبینڈ ٹوورڈز ہز وائف. تو اس کی جو رسپانسبلٹیز ہے نا، اس کو ہم دو میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک ہے فائنینشیل رسپانسبلٹیز اور ایک ہے نان فائنینشیل رسپانسبلٹیز. جو فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہے وہ وائف کی کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے ٹوورڈز ہر ہسبینڈ. ہسبینڈ کی فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے ٹوورڈز ہز وائف. اس لیے جب ہم وائف کی رسپانسبلٹی اسٹڈی کریں گے تو وہاں فائنینشیل نان فائنینشیل نہیں ہے. اس ہسبینڈ میں فائنینشیل نان فائنینشیل دونوں ہیں. تو ہسبینڈ کی جو سب سے پہلی ہے وہ ہے اس کا مہر، اس کی ڈوری، کہ اس نے مہر ادا کرنا ہے. اور مہر کی کیا ویلیو ہونی چاہیے، کیا کوانٹٹی ہونی چاہیے؟ جی، حیثیت کے مطابق. اور کوئی اوپینین؟ جی، اور خاتون تو بتائیں گی، لیکن کوئی شریعت نے کوئی کوانٹٹی، کوئی کوالٹی، کوئی ویلیو، کوئی اماؤنٹ مقرر کیا ہے؟ شریعت نے مقرر نہیں کیا. یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی، ان کے جو بھی فیملی ہے ان کے درمیان، کہ وہ آپس میں کیا طے کرتے ہیں. اگر وہ اگری کریں جی آپ 5,000 روپے دے دیں، الحمدللہ. وہ اگری کریں آپ 50 لاکھ روپے دیں، اینڈ دے بوتھ اگری، الحمدللہ. لیکن جتنا ہم ان چیزوں کو مشکل بنائیں گے اتنا نکاح کا انسٹیٹیوشن ویک ہو جائے گا. جتنا ہم شادی کی چیزوں کو آسان بنائیں گے اتنا نکاح کا انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو جائے گا، لوگوں کے لیے شادی کرنا آسان ہو جائے گی. تو لہٰذا
شریعت نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں لگائی, کیپ نہیں لگایا کہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے. جو آپس میں طے کریں, جو آپ کے خاندانوں میں چل رہا ہو, جو آپس مل کے آپ طے کر لیں, وہ مہر مقرر کیا جا سکتا ہے. نہ منیمم کی کوئی قید ہے اور نہ میکسیمم کی کوئی لمٹ ہے کہ آپ اس حد تک چلے جائیں. نہیں, پیسوں کا ہونا لازمی نہیں ہے. اس میں آپ کوئی بھی ایسٹ دے سکتے ہیں, گاڑی بھی دے سکتے ہیں, اگر آپ لیٹ سے آپ گاؤں میں رہتے ہیں آپ کیٹلز بھی دے سکتے ہیں, آپ گولڈ سلور بھی دے سکتے ہیں, آپ کیش بھی دے سکتے ہیں, آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں, یہاں تک کہ جیسے وائفس ہیں اور جو مہر میں بولتی ہیں کہ دعا یاد کرنے اور سمتھنگ لائک دیٹ, قرآن حفظ کرنے, یہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتی ہوں, سرنڈر کرتی ہوں, آپ مجھ سے نکاح کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہتے تھے. ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے وسلم اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو میری کر دیں. اللہ کے نبی فرمایا ٹھیک ہے, تمہارے پاس کیا مہر ہے؟ اس کا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ میں تمہارا مہر مقرر کرتا ہوں کہ تم اس کو قرآن کی یہ صورتیں یاد کرا دو, اور وہ مہر مقرر ہو گیا. اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے سامنے یہ دلیل, یہ پریسیڈنٹ موجود ہے شریعت کے اندر. ٹھیک ہے, آل دو اس پہ اب میں بہت ڈیپ میں نہیں جا رہا. فقہا میں کچھ کا ہے اوپینین کہ نہیں یہ ہونا چاہیے, نہیں یہ جو ہے یہ کوئی اماؤنٹ ہونا چاہیے, کوئی ایسٹ ہونا چاہیے, ویلیوبل ایسٹ ہونا چاہیے جس کی کوئی ایک ویلیو ہو سوسائٹی کے اندر. لیکن یہ فقہا کے ڈفرینٹ ان کی بحثیں ہیں اور ان کے اوپینینز ہیں. لیکن آن دا سرفیس لیول اگر ایسی بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ ایک آدمی بالکل ہی کچھ نہیں دے سکتا اور دونوں فریق راضی بھی ہیں, تو پھر آپس میں کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے, واللہ عالم. اچھا جی, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مہر, اور اسی میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کون سا منتھ ہے, آج اکتوبر کا لاسٹ ڈے ہے, نومبر شروع ہو جائے گا, پھر فیبری میں آگے وومنس ڈے آ جائے گا نا. اب وومنس ڈے میں جو سب سے بڑا آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے وہ ہوتی ہیں ڈیمانڈز ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں نارملی, کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں وومنس ڈے پہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ریلی نکال رہے ہوتے ہیں؟ واٹ رائٹس؟ ایکوالٹی. اچھا, اور بس یار فریڈم نا. چلو لیٹس بی اسپیسیفک, لیٹس بی مور اسپیسیفک. اور کیا کیا ہوتا ہے, کیا چاہیے ہمیں, کیا چاہیے؟ گھر کے کاموں سے آزاد رہنا. ٹھیک ہے, اور کام کرنے دیا جائے. وہ میں دیکھ رہا تھا وہ کیا تھا, وہ ایک عورت کو اس نے پکڑا جرنلسٹ نے, اور اس سے کہا کہ تو آپ کے گھر میں کوئی عورت کام کرتی ہے, آپ اس کو کیوں نہیں لے کر آئیں؟ کوئی اس طرح کے اس کے نا, اس کو کوئی پکڑا, مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی اس کو کہاں ٹریپ کیا تھا اس نے. اچھا, ڈیمانڈس کیا ہوتی ہے؟ ہم کھانا نہیں پکائیں گے, ٹھیک ہے جی, ہم اپنی چائے خود گرم کر لو, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں. اچھا, کیا یہ واقعی عورتوں کے مسائل ہیں؟ عورتوں کے کیا مسائل ہیں؟ ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا, ان کی مرضی شادی کے معاملے میں نہیں ایکسیپٹ ہو رہی, ان کو مہر نہیں دیا جا رہا, وعدہ کر لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں. اچھا, یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. ایکچوئل تو یہ ایشوز ہیں نا, اور یہ ایکچولی ایشوز ہیں, اور اس کے ذمہ دار بھی ہماری سوسائٹی ہے. مثال کے طور پہ جس ماں کا بیٹا اپنی بیٹی کو, اس کی اپنی بیوی کو ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے, اس کی ماں جو ہے کیوں نہیں روک رہی اس کو؟ یا جس ماں کا بیٹا اپنی بہن کو وراثت نہیں دے رہا, تو اس کی ماں کیوں نہیں روک رہی اس کو؟ بھائی تم روکو نا اس کو. تو ان ساری پرابلم کے پیچھے جہاں سولوشن بنتا ہے نا, وہ بھی ایک اچھی ماں ہے, کہ اگر وہ اپنے بچے بچیوں کی اچھی تربیت کریں, یا اچھے باپ ہیں اپنے بچے بچوں کی اچھی تربیت کریں, تو پھر وہ پرابلمس ہی نہ ہو. اصل تو پرابلم یہاں ہے نا کہ جب وہ بہو تھی تو اس کو تکلیف ہوتی تھی, جب وہ ساس ہو گئی تو اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی بہو کی. وہ اپنے بچے کو سمجھائے, اپنے بیٹے کو سمجھائے,
بھائی تم کیا کر رہے ہو, اس کو ٹائم دو, اس کو ساتھ کہیں جایا کرو, کھانا تم بھی پکایا کرو, چائے تم بھی گرم کیا کرو. وہ کیوں نہیں کہہ رہی اس کو, وہ اگر کرنے لگتی ہے تو اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے. ہے میرے بچے کو کچن میں لگایا ہوا ہے. چلیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نا ڈائریکشن ہی آؤٹ ہے. سب سے پہلے تو ہم رائٹ ڈیمانڈز نہیں کر رہے, پھر سیکنڈلی ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, جبکہ حقوق سے پہلے ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کی فکر کرنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ اگر حقوق نہ مل رہے ہو تو آپ کچھ نہ کریں, لیکن اس کا ایک رسپیکٹیبل اور ایک اچھا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. سیکنڈ, اسپینڈنگ. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ فادر آف دا چائلڈ شیل بیئر دا کاسٹ آف دا مدرس فوڈ اینڈ کلوتھنگ آن دا ریزنیبل بیسس, کہ جو شوہر ہے اس کو اپنے بچے کا بھی اور بچے کی ماں کا بھی جو نفقہ ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ اور آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت, تم اس کو کھلاؤ جب تم کھاؤ, وتکسوها اذا اکتسیت, اور تم اس کو پہناؤ جب تم پہنو. یعنی جو تم کھاتے ہو ویسا اس کو کھلاؤ, جیسا تم پہنتے ہو ویسا اس کو پہناؤ. ولا تقبح ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تضرب الوجہ, اور دیکھو اس کو گالی مت دو, برا بھلا مت کہو, اور اس کے چہرے پہ مت مارو. ولا تحج الا فی البیت, اور اس کو گھر سے نہ نکالو. اور یہاں تک کہ بھی اگر ابھی موقع ملا ہمیں اس کورس میں تو ہم فقہ آف ڈیورس بھی پڑھیں گے, جو مجھے مشکل لگ رہا ہے, لیکن فقہ آف ڈیورس میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو ڈیورس دیتا ہے تو جب پہلی اور دوسری ڈیورس ہے تو وہ گھر سے نہیں نکال سکتا اس کو اپنی عدت شوہر کے گھر میں گزارنی پڑے گی, یہ اس کا رائٹ ہے. ہی کین ناٹ تھرو ہر آؤٹ. جب اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا, اس کے بعد وہ عورت گھر سے باہر نکلے گی, ورنہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, اس کو گھر میں رہنا پڑے گا. واللہ عالم. تو اس لیے the scholars of Islam agree that it is obligatory for husbands to spend on their wives on the condition that the wife makes herself available to her husband. If she refuses him or rebels, then she is not entitled to that spending. Their wife needs of food and living. اچھا, اس میں یہ ہے کہ شوہر کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اور بیوی کتنی امیر ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی بیوی کے اوپر 1 روپے گھر پہ خرچ کرنا فرض نہیں ہے. یہ شوہر کی ذمہ داری. اگر وہ خرچ کر دیتی ہے, اپنے شوہر کی پریشانی دور کر دیتی ہے, تو اس کے لیے اجر ہے, ورنہ وہ 1 روپیہ خرچ کرنے کی لائبل نہیں. ٹوٹل سپینڈنگ جو ہے نا وہ ہسبینڈ کے اوپر ہے. جو اس کا پیسہ ہے عورت کا, وہ عورت کا, اس کی بیوی کا پیسہ, اس پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکتی ہے, وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتی ہے, وہ اپنی مرضی سے اس کو انویسٹ کر سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فقہی رولنگ ہے, لیگل پوزیشنز ہیں, لیکن کبھی بھی گھر ایسے نہیں چلتے. گھروں کو چلانے کے لیے شوہر اور بیوی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ساری چیزوں پہ نا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل ڈیسیژن میکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیشہ گھر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں. نمبر 3, جی صرف نیڈ آتی ہے یا پھر اس میں یہ آتا ہے کہ جتنا آپ نے کمایا آپ ان کا پورا ایکسس دینا دوبارہ سوال کریں. میں کیا کر سکتے مطلب وہ نیڈ ہوتی ہے بیسکلی جس میں شاپنگ ہوتی ہے, اگر مطلب آپ کے جتنے ویلتھ ہے ان کا کیا کہتے ہیں وعاشرہن بالمعروف. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وعاشرہن بالمعروف, ان کے ساتھ سلوک کرو جیسا عرف میں سلوک ہوتا ہے. آپ جس فیملی میں جس کلچر میں رہتے ہیں وہاں خواتین بیویوں کو جس سٹینڈرڈ پہ رکھا جاتا ہے جو آپ کی افورڈیبلٹی کے اندر ہے, تو آپ کو وہی سٹینڈرڈ ان کو دینا پڑے گا, کیونکہ وہ تو یہی سمجھ کے آئی تھی کہ آپ جس طرح آپ کی ساری فیملی میں گھر والوں کو گاڑی اور ڈرائیور ملا ہوا ہے تو آپ بھی دے لائیں گے اگر آپ افورڈ کر سکتے. اگر آپ کی سب کے گھروں میں فریج ہوتا ہے تو آپ بھی گھر میں فریج رکھیں گے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ وعاشرہن بالمعروف، یہ جو عرف ہے نا اس کی بڑی امپورٹنس ہے شریعت کے اندر. عرف اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے. جس جگہ شرعی رولنگ موجود نہیں ہوتی وہاں عرف شرعی رولنگ بن جاتا ہے اگر وہ اسلام کی کسی ٹیچنگ کے اگینسٹ نہ ہو. جس جگہ شریعت نے آپ کو اوپن چھوڑا ہوا ہے اور ریسٹرکٹ نہیں کیا ہوا ہے یا پابند نہیں کیا ہوا کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا، وہاں عرف اگر وہ شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے وہ رولنگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی ایگزامپل بالکل ایسی ہے جیسے منگنی کی ایگزامپل ہے. اس کی ایگزامپل بالکل ایسی ہے کہ شادی کے موقع پہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانا ہے. شریعت منع تو نہیں کر رہی. اگر شریعت منع نہیں کر رہی اور آپ کے کلچر میں سب کھلاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں آ کے کہہ سکتا یہ گناہ ہے، اور کوئی آ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ فرض ہے. یہ آپشن ہے. جیسے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے ایکسٹریم پہ چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ گناہ ہے، اس میں جانا نہیں چاہیے. ڈاکٹر سار احمد جو ہے رحمہ اللہ، وہ ایک سوشل بائیکاٹ کیمپین چلاتے تھے. وہ بھی کہتے تھے میں اس کو حرام نہیں کہتا، وہ اس کو حرام نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے میں اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ یہ چیز معاشرے میں ختم ہو اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں اس کی بچی کی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور وہ لوگوں کو کھانے پہ بلاتا ہے، چاہے وہ گھر پہ بلائے چاہے سداوار میں بلائے، وہ بلا سکتا ہے. شریعت نہیں روک رہی، اور کوئی اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کر. تو تھرڈ ہے اکوموڈیشن. نمبر 1 مہر، نمبر 2 اسپینڈنگ، اور نمبر 3 اکوموڈیشن. آپ جو ایکسپینسز کی بات کر رہے تھے، اینڈ میں آپ نے کہا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کرنا ہوگا. وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تو اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی وائف کی نہیں ہے، ایون اف شی از رچ. اس کے بعد میوچل انڈرسٹینڈنگ والا پوائنٹ آپ کس ریفرنس سے؟ میں اس ریفرنس سے کہہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل وائف کے پاس ویلتھ ہے اور وائف اس ویلتھ کو کسی طرح استعمال کرنا چاہ رہی، انویسٹمنٹ کر لے، کوئی اپنے اوپر خرچ کر لے، کوئی ایسی چیز خرید لے، اور شوہر اس کو ناپسند کرتا ہو یا نہ بھی ناپسند کرتا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر محبت قائم رکھنی ہے تو شوہر سے مشورہ کر لے. یعنی اپنے پیسے میں خرچ کر رہے ہو تو شوہر سے. یہ لیگل بائنڈنگ نہیں ہے. بٹ ٹو کیپ ہارمنی اینڈ لو ان دا ہوم اٹس بیٹر ٹو بی آن دا سیم ویو لینتھ. اب چلا جی ہسبینڈ تو بیچارے سال میں ایک دفعہ قمیص شلوار لیتے ہیں عید پہ، اور ان کے بعد وہی پینٹ ہے جس پہ وہ جو ہے وہ بار بار اس کی سلائی ادھر جاتی ہے اور وہ پھر سلائی لگتی ہے. اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ہر ہفتے ایک نیا سوٹ پہنتی ہیں، تو بیچارہ ویسے ہی پھنسا ہوا ہے اور مینٹلی بھی پھنس جائے گا. تو بہتر ہے کہ یا کوئی بھی اسپینڈنگ کرنی ہو تو ظاہری بات ہے ہسبینڈ ہسبینڈ ہے نا، ایک اس کا اسٹیٹس تو ہے. تو بہتر ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے کہ اگر وہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ بھائی ہسبینڈ مائنڈ نہ کرے، ہسبینڈ کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہسبینڈ پریشان ہوگا، تو اس کو بتا کے اس سے مشورہ کر کے کر لیا جائے. میں نے کہا یہ لیگل بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن ٹو ہیو اے ہیپی ہوم تو وہاں پہ اگر اس طرح کی ڈیسیجن جو ہے وہ اگر مل جل کے میوچل ڈسکشن کے ساتھ ہو، ایگریمنٹ کے ساتھ ہو، تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. اور تیسری چیز ہے اکوموڈیشن، کہ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو گھر پرووائڈ کرنا. بیوی کے ابا سے گھر لینا بہت بری بات، الا یہ کہ وہ خود دے دیں، نہ خواہش ہو، نہ خواہش کا اظہار ہو، نہ کوئی ایکسپیکٹیشن ہو، اور نہ اس پہ کوئی مائنڈ کیا جائے. لیکن کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں میں جانتا ہوں جہاں پہ یہ مسٹ ہو گیا، اگر آپ نے بیٹی دینی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو فلیٹ، گھر، بنگلہ کچھ دینا پڑے گا. یہ مجبوری ہے. میرے تو ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے آج تک شادی نہیں کی، مجھ سے بھی 2 سال بڑے، میں وہاں شادی کروں گا جہاں گاڑی بنگلہ دونوں ملے گا. وہ اٹکا ہے بیچارہ ابھی تک، دماغ خراب ہے. تینوں چیزیں جو ہیں جن کا تعلق فائنینشیل چیزوں سے ہے، یہ تینوں چیزیں ہسبینڈ کی ذمہ داری ہیں. وہ جیسے بھی اور ان کو بتا دیں کہ دیکھو بھائی گھر کے بجٹ کے لیے ہم مل کے طے کر لیتے ہیں کہ کتنے پیسے دینے چاہیے.
تو اس کے اندر پھر تو مینج کرو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر سے بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کی جو سیلری تھی آپ نے کہاں خرچ کی, مجھے بتائیے. کہاں خرچ کیا, آپ کے گھر کا معاملہ حل ہے, آپ کو خرچہ مل رہا ہے, آپ کے گھر کی چیزیں ضروریات پوری ہو رہی ہیں, تو ان نیسیسری آپ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. وَلَا تُطْعِمْنَا مِنْ حَرَامٍ, اور دیکھو ہمیں حرام میں سے مت کھلانا. نَحْنُ نَصْبِرُ عَلَى حَرِّ الْجَوْءِ, تو ہمیں حرام سے مت کھلانا. اپنے شوہر کو بتاتے رہے کہ دیکھو جو تمہارے لیے ممکن ہو کرو, لیکن کوئی گناہ کا کام مت کرنا, کوئی حرام مت کمانا کہ جی بیوی بچوں کو خوش کرنا ہے, بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرنی ہے, تو تم حرام طریقے استعمال کرو اور ہمارے پیٹ میں تم حرام بھرو. اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا. اس کے بعد نان فائنینشیل ڈیوٹیز. نان فائنینشیل ڈیوٹیز میں سب سے پہلے ہے کائنڈ ٹریٹمنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کا خطبہ دیا, اور حجت الوداع کا جو خطبہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیئرول اسپیچ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے سامنے فیئرول اسپیچ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو موسٹ امپورٹنٹ ایشوز تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیے, ان کو بتایا. اور اس پوری اسپیچ کا جو 1/5 تھا, یعنی 5واں حصہ, وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں تھا, کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, تو نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے, اور یہ ساری باتیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کی یا عورتوں کے حقوق ہماری شریعت میں کتنے زیادہ ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام جب آیا تھا تو خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے, نہ وراثت میں حصہ ملتا تھا, نہ ان کی سوسائٹی کے اندر کوئی اسٹیٹس تھا, نہ ان کی کوئی سے تھی, نہ ان کے کوئی رائٹس تھے. یہاں تک کہ 1940s تک بھی یورپ کے کچھ ملکوں کے اندر خواتین کے پاس یہ جو فیمنزم کی موومنٹ ہے, سب سے پہلے تو چلی اس بات پر تھی کہ خواتین کو بھی ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. اور اسلام نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس سے پہلے بھی جب بھی اسلام آیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو آخری شریعت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو رائٹس دیے کہ ماں کے طور پہ اس کی کیا اسٹیٹس ہے, بیٹی کے طور پہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے, بیوی کے طور پہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے, بہن کے طور پہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے. یہ پہلے چیزیں ڈیفائن نہیں تھی, سب بھول چکے تھے. یہ تو اسلام نے آ کے خواتین کو ان کے حقوق دیے اور بتایا لوگوں کو کہ بھائی ان کی کیا اہمیت ہے. ماں جنت کا دروازہ ہے, بیٹی جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اس کے لیے جنت ہے, بیوی کائنڈ ٹریٹمنٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور and live with them honorably according to the عرف. یعنی عرف کے اندر جو کچھ بھی خواتین کے ساتھ آپ کی فیملی میں, آپ کے کلچر میں کیا جاتا ہے, وہ آپ نے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور حقوق ادا کرنے. اور یہ وائس ورثہ ہے, یہی بیوی نے شوہر نے بیوی کے لیے کرنا ہے, اور اسی طرح بیوی نے شوہر کے لیے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف شوہر نے بیوی کے لیے کرنا. میں آپ کو اس کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل دیتا ہوں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ کامنلی آسک کوشچن جو اب آ گیا ہے, جو پہلے کبھی سلف صالحین کے زمانے میں نہیں تھا. کیا کوشچن ہے خواتین کی طرف سے, کیا ہوتا ہے شادی کے بعد؟ جی جاب نہیں, اور چلی جاب, اور گھر میرے نام کر جی آن لائن کلاس آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. گھر میرے نام کر گھر میرے نام پہ, ٹھیک ہے. اور یو وانٹ چلڈرن, اور حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, عرف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے.
گھر الگ اور جوائنٹ فیملی ہے اگر جوائنٹ فیملی ہے تو کو پارٹ نہیں بنتا ہے. پارٹ نہیں بننا ہے. اور بتائیے. ارے بھائی وقت نہیں. اور چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو. پاکٹ منی, سیپریشن, پیرنٹس کی خدمت, ان لاس کی خدمت. ان لاس کی خدمت یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ شوہر یہ کہے کیا مجھے تمہیں کھانے پہ لے جانا ہر ہفتے ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے تمہارے ساتھ میں بیٹھ کے تم سے باتیں کروں؟ بھائی یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا. فرض تو نہیں ہے. لیکن ہم کیوں شوہروں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کی خدمت کا اچھا خیال رکھیں, ان سے محبت ہے نا. شیخ حمزہ آئے تھے یوگانڈا سے, جو آئے تھے, انہوں نے لیکچر دیا تھا, تو ماشاءاللہ بہت بہت اچھے عالم ہیں وہ. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, 6-8 سال پہلے کی بات ہے, تو ہمارے ایک دوست نے ان سے سوال کیا, یار شیخ صاحب یہ بتاؤ کہ ہر ہفتے بیوی کو کھانے پہ لے جانا کیا ضروری جایا کریں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے اور بھائی جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں وہ اپنی بیویوں کو ہر ہفتے کھانے پہ ایک دفعہ ضرور فیملی کو لے کر جاتے ہیں, ڈائن آؤٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ کی فیملی کا ایک عرف ہے. تو آپ پہ فرض نہیں ہے یہ, لیکن آپ کو لے کے جانا چاہیے, کیونکہ جس طرح وہ دیکھتی ہیں سب کو, تو ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوگی آپ کی فیملی کی کہ آپ ہفتے میں ایک دن ان کو کہیں پکنک پہ لے جائیں گے, یا کہیں کھانے پہ لے جائیں گے, یا آؤٹنگ پہ لے جائیں گے. اور یہ آپ کے یہاں کا ایک کلچر ہے, ایک عرف ہے, تو آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو جس طریقے سے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے عرف کے مطابق سلوک کرتا ہے, اس کو کرنا چاہیے بالکل اسی طریقے سے. جو بیوی ہمارے کلچر میں جو بیویوں کی ذمہ داریاں عرف کے اندر یعنی سمجھی جاتی ہیں, وہ ذمہ داریاں ان کو ہی پوری کرنی چاہیے. Sometimes جو عرف ہوتا ہے that's not recommended. جیسے 3 دن تو ویکینڈ ڈے لوگ تھائی لینڈ یا دبئی چلے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے سارے خاندان والے ایسا کر رہے ہیں. اور جو بہت زیادہ تحفوں کا برتھ ڈیز کا رواج, جیسے تحفوں کا لے لیں, یہ ضروری ہے اس چیز پہ دینا, پیدا ہوا ہے تو ضروری ہے سونے کا سکہ دینا, بچہ پیدا ہونے والا ہے تو یہ کریب سب کچھ جانا ضروری ہے. تو اب یہ کئی خاندانوں میں عرف تو ہے, but would a husband and wife, if they want to live a better life, اس لیے میں نے کہا وہ عرف جو شریعت کی کسی رولنگ سے ٹکرا رہا ہو, یا جس کے اندر کوئی پریشانی یا پرابلم یا برائی ہو, وہ شریعت کہتی ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن وہ عرف جس سے کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, آپ افورڈ بھی کر سکتے, اگر وہ چیز برائی کی طرف جا رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. آپ کوئی سوشل کیمپین چلانا چاہتے ہیں, کسی چیز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سے آپ کہیں جی میرے گھر میں شادی ہوگی تو میں اپنی بچیوں کی جو شادی ہے آپ کے خاندان میں سب سدا بار میں دعوت کرتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, ایک ایگزامپل ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ پہ جا کے کرتے ہیں, اور آپ کہ یار میں نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ اسٹینڈرڈ سیٹ ہو, کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا بڑا کیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ 4 دعوتیں رکھی جائیں. ٹھیک ہے, فور اے پرپز, فور اے بیٹر کاز, آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ اب وہ چیز ایک سوسائٹی میں آپ ایک ظاہری بات ہے قدم اٹھا رہے ہیں, اور یہ بھی آپ پہ بائنڈنگ نہیں, آپ نے کرنا ہے. ظاہری بات ہے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں ایسے کیا جیسے آپ کرتے تھے, یا جیسے سب کرتے ہیں, تو آپ بتائیں گے میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میرے سامنے ایک پرپس ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سمپل کر دیں, ایزی کر دیں. اور یہی چیز اپنے بچوں کے نام پہ ہم صدقہ کر دیں, اپنے بچوں کو تحفے میں دے دیں, یا اپنے بچوں کی شادی کے ساتھ 2-4 اور غریبوں کے بچوں کی شادیاں کرا دیں. میں 10 لاکھ خرچ کرتا, میں نے 4 لاکھ اپنے بچے پہ کیا, 4 لاکھ میں نے کسی غریب کی شادیاں کروا دی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ 8 لاکھ بھی خرچ کر لیں تو بھی شریعت آپ کو منع نہیں کر رہی, اگر آپ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے, کوئی اس کے اندر اللہ نہ کرے اور کوئی برائی گناہ نہیں کرتے, آپ کر سکتے ہیں, آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے.
تو بہرحال ہم ہسبینڈ کی پہلے بات پوری کر لیں. اسی کے اندر یہ بھی ہے کائنڈ ٹریٹمنٹ کے اندر کہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کیا کرو، نرمی اختیار کرو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں جو ہے خوبصورت لگیں اور اپنے آپ کو اچھی طرح بنا سنگار کے رکھیں تاکہ جب ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں اچھا لگے، تو اسی طرح ہم مردوں کو بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو مسواک کرتے تھے پہلے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے تو سلیپنگ پجاماز کے ہمیں شاپس مل جاتی ہیں، مردوں کی ملتی ہیں کہیں؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم جوکر بن کے گھر پہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے یہ کہ ہم ایک اچھا سا سلیپنگ سوٹ لیں، رات کو بستر پہ جا رہے ہیں خوشبو لگائیں، ٹیتھ برش کریں، اپنے گھر میں بھی جائیں تو اچھی طرح تیار ہو کے صاف ستھرے ہو کے فریش ہو کے جائیں اور فریش ہو کے بیٹھیں. یہ ہماری بھی ذمہ داری اور یہی خواتین کی بھی ذمہ داری کہ اپنے شوہر کے لیے زیادہ اچھے طریقے تیار ہو. نہ یہ کہ جب بازار جا رہی ہوں، ریسٹورینٹ جا رہی ہوں، شادیوں میں جا رہی ہوں، اپنے شوہر کے لیے زیادہ اچھے طریقے تیار ہو، کیونکہ سب سے زیادہ حق ان کا ہے آپ کے اوپر. تو یہ دونوں طرف سے بہت امپورٹنٹ ہے اور اپنے گھروں میں بھی ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 2، ناٹ ہارمنگ ونس وائف، یعنی ڈومیسٹک وائلنس. اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا تھا نا کہ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، تو پھر آپ نے فرمایا ولا تقبح، اور دیکھو ان کو زبان کے تیر سے مت مارنا، تانے دینا، ان کے خاندان کے تانے دینا، ان کے بھائیوں کے تانے دینا، رشتہ داروں کے تانے دینا، ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جہالت ہوتی ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. تو مرد سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس لائسنس ٹو کل موجود ہے، وہ جب چاہیں جو چاہے کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے ولا تضرب الوجہ، اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے چہرے پہ نہ مارنا، تو مارنا بھی نہیں ہے. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے اوپر اور کبھی کسی غلام کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، الا یہ کہ وہ میدان جنگ میں اس کے سامنے کھڑا ہو. تو لہٰذا خواتین کو مارنا یہ کوئی مردانگی کی یا بہادری کی نشانی نہیں ہے، یہ تو خراب بات ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور حق ان کا یہ ہے کہ فیئر ٹریٹمنٹ آف کو وائفس. اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو پھر ان تمام بیویوں کے ساتھ اس نے فیئر ٹریٹمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، فیئر ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اور یہاں پہ بھی ایکویلٹی اور جسٹس جو ہے نا، اس کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. ایکویلٹی یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے، جیسے مثال دی جاتی ہے کہ بھائی ایکویلٹی ہے کہ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں اور آپ بازار سے 2 تربوز لے کر آئے ہیں تو دونوں تربوزوں کو بیچ میں سے آدھا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک تربوز کم میٹھا ہو اور ایک تربوز زیادہ میٹھا ہو، تو دونوں تربوزوں کا آدھا آدھا حصہ ملنا چاہیے. تو یہ مثال لے کے خواتین نے کہا بھائی جو آپ ان کو دیں وہاں مجھے بھی دیں، جو آپ ان کو دیں وہاں مجھے بھی دیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے پیٹ میں درد ہوا اور اس کو آپریشن کرایا تو تمہارا بھی کرائے. بریک ہو گئی ہے اس موقع پہ، بریک ہو جاتی ہے یار. مائک کا پتہ نہیں کیا مسئلہ کر رہے ہیں، مائک ہٹا ہی رہے ہیں لیکن تھوڑا مجھے آپ کو بات کرنے کو چلو صحیح ہے، ابھی تب تک چل رہا ہے. بیچ بیچ میں آواز غائب ہوئی. تو یہ والا پوائنٹ پورا کر لیتے ہیں، بریک کر لیتے ہیں. تو ایکچولی یہ ہے ایکویلٹی اور جسٹس. یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو اور جس چیز کی جس بیوی کو ضرورت ہو وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے. ہاں وہ چیزیں جو ایکسٹرا آرڈینری چیزوں میں آتی ہے، یعنی جن کی ضرورت انسان کو نہیں ہوتی، وہ چیزیں آپ دونوں کو برابر دیں. اب ایک بیمار ہے ایک بیمار نہیں، ظاہر بات ہے بیمار اس پہ خرچہ ہوگا، جو بیمار نہیں اس پہ خرچہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی کو، ایک بیوی کو گاڑی تحفے میں دے رہے ہیں تو ویسی گاڑی دوسری بیوی کو بھی دیں، ایک کو موبائل تحفے میں دے رہے ہیں تو دوسری کو بھی دیں. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے دوسری کی تو ان کے ماشاءاللہ جو ہے وہ 5 سالے، اور دونوں دوسری ان کے نکاح میں موجود تھے، میں بھی ولی میں موجود تھا. یعنی پہلی بیوی کے 5 بھائی، دوسری اپنے بہنوئی کی دوسری نکاح میں موجود تھے. تو ان میں سے ایک نے مجھے یہ بتایا کہ جب سے میرے بہنوئی نے دوسری شادی کی ہے، میری بہن
زیادہ خوش رہنے لگی. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ان کے گھر آنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا, آفس میں بیٹھے ہیں, بزی ہے, میٹنگ میں ہے, یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. اب یہ ہونے لگا ہے کہ اب چونکہ دیندار آدمی ہے, اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے, اب یہ ہونے لگا ہے کہ اب اس کو یہ ہے کہ بھائی اب تو مجھے یہ ٹائم ایکولی ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اگر مجھے, اور ہم نے بھی دیکھا اس نے ہمارے ساتھ بھی ملنا جلنا, اس سے ہماری دوستی ہے, اچھا ملنا جلنا تھا, کھانا پینا, کبھی دعوت کر رہا ہے, یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, اس کو لے کے جا رہا ہے, یہاں آ رہا ہے میں آ رہا ہوں, اچھا کھانے پہ چلتے ہیں, سب ختم ہو گیا. کیونکہ وہ کہنے لگا یار اب وہ ٹائم دینے لگے گھر پہ, پہلے ٹائم نہیں دیتے تھے ہماری بہن کو, اب ٹائم دینے لگے. اب کہیں سفر میں بھی جاتے ہیں دونوں کو لے کے جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں کیا برابر بیٹھی ہوتی ہے, ایک طرف بیٹھی ہوتی ہے, حج پہ جاتے ہیں دونوں ساتھ جاتی ہیں, اور دونوں کو ایکول ٹائم دیتے ہیں, اوپر نیچے رکھا ہوا ہے. ایک دن ان کے ساتھ ہے تو مغرب یا عشاء کے بعد جو بھی ٹائم ہے اپنے اس بیوی کے پورشن میں چلے جائیں گے, ان کا ٹائم ہے تو ان کے پورشن میں چلے جائیں گے. تو ان کی بہن خوش ہو گئی ہیں. کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ فیئر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آج اس کی ٹرن ہے تو میں نے اس کو ٹائم دینا, اس کی ٹرن ہے تو میں نے اس کو ٹائم, ورنہ اس سے پہلے کوئی ٹائم نہیں تھا. آ رہے ہیں جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, ٹرپس پہ جا رہے ہیں, بس جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں عمرے پہ جا رہا ہوں, میچ پہ جا رہا ہوں, چلے گئے اکیلے. لیکن اب وہ زیادہ بہتر ہو گئے. تو یہاں ویسے ہماری بریک کا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ, تو یہاں 10 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اس کو ریزیوم کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کاپی چاہیے تو آپ یہاں پہ ہماری ٹیم, ورنہ سافٹ کاپی تو میرے خیال ہے آپ لوگوں کو گروپ میں شیئر ہو گئی ہے. سیکنڈلی یہ کہ ہماری آج وہ میڈیا ٹیم آئی ہوئی ہے, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں کے کورس کے متعلق آپ کے ٹیسٹیمونیلز ریکارڈ کریں. تو آپ میں سے جو بھی سسٹرز ٹیسٹیمونیل ریکارڈ کرانا چاہتی ہیں وہ ہمارے برابر میں یہ ٹیم ہے. تو کائنڈلی اگر آپ جا کے آپ میں سے 2-3 لوگ 1-1 منٹ کے لیے مطلب ڈیورنگ دا سیشن اٹھ جائیں اور جا کے کرا لیں تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. ہمیں آگے اپنے کورسز کی مارکیٹنگ میں آسانی ہوگی. تو وہ آپ کو بریف کر دیں گے کہ 1 سے 1.5 منٹ کا آپ نے بات, کچھ بھی جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے وہ آپ شیئر کر لیں, اس کو ریکارڈ کر لیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ گفٹس ہیں جو بھی آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے. تو ابھی ہماری ٹیم آپ کو گفٹس ہیں, کچھ بردرس کے لیے ہیں, کچھ سسٹرس کے لیے ہیں, وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو اب شادی وادی معاملے ہیں نا, تو ذرا آپ لوگوں کی اسکن کے لیے کچھ, مردوں کے لیے گلوئی اسکن کے لیے اور سسٹرس کے لیے ایکنی کریمز ہیں, وہ کچھ آپ کو دی جا رہی. اچھا جی, چلے جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. کنیکٹڈ ہوں کہ نہیں, میں بھی کہاں سے کنیکٹڈ نہیں ہوں. اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. تو ہم نے ابھی جو ٹاپک ڈسکس کیا, تھوڑی سپیڈ سے آگے بڑھتے ہیں. وہ ٹاپک تھا ہسبینڈس رسپانسبلٹیز ٹوورڈز ہز وائف, اور اس میں ہم نے فائنینشیل, نان فائنینشیل, فائنینشیل میں 3 اور نان فائنینشیل میں بھی 3 رسپانسبلٹیز ڈسکس کی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نوٹس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک لیٹر ہے جو امام احمد نے اپنے بیٹے کو ایڈوائز کیا ہے جب اس کی شادی ہو رہی تھی. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم یہ لیٹر اپنے نوجوانوں کو شادی کے موقع پہ پڑھائیں, اور یا ماں باپ ان کو یہ لیٹر دیں تاکہ وہ اپنی شادی کا جو کی امپورٹنس ہے اور اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے وہ اس کو اسٹڈی کریں, جو بہت ہی ایک اچھا ہے. تو ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ لیٹر آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا, نوٹس میں موجود ہے. ہم آتے ہیں the wife's duties towards her husband. The rights of the husband over his wife are among the greatest rights. Indeed, his rights over her are greater than her rights over him. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ women have rights over their husbands as regards similar to those of their husbands over them. So what is reasonable, yani what is according to the urf,
but men have a degree of responsibility over them. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ جو مردوں کے حقوق ہیں وہ عورتوں پہ ایک درجے زیادہ ہیں. اچھا جی کیسے زیادہ ہے اس کی امپورٹنس سمجھیں کہ جب ہمارا خواتین کے جو گارجین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے؟ اگر پیرنٹس الائیو ہوں تو گارجین کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ والد ہوتے ہیں نا. اور پھر اسلام میں باقاعدہ قانون ہے کہ اگر والد نہ ہو تو پھر کون ولی بنے گا، پھر کون ولی بنے گا، پھر کون ولی بنے گا. اور جو ولی ہے والدین کی اطاعت جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے ان مباح کاموں میں جو 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 کرنا نہ گناہ ہوتا ہے نہ کرنا فرض ہوتا ہے، اس طرح کی چیز. لیکن جیسے ہی شادی یا نکاح ہوتا ہے نا ایک گارجین شپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ہسبینڈ کو. اب اگر اس کے سامنے دو چیزیں ہو کہ میں نے اپنے پیرنٹس کی اوبیڈینس کرنی ہے یا ہسبینڈ کی، تو اس کو اپنے ہسبینڈ کی اوبیڈینس کو زیادہ امپورٹنس دینی ہوگی پیرنٹس کی اوبیڈینس کے آگے، کیونکہ اب وہ اس کا گارجین ہے. تو یہ گارجین شپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے شادی کے بعد فرام پیرنٹس ٹو ہسبینڈ. یا کہہ لے یہ جو ایک رسپیکٹ کا جو سٹیٹس ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے پیرنٹ سے ہسبینڈ کی طرف. اور یہ اللہ تعالیٰ فرمانے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں نا تو ذمہ داری کے وہ تقاضے بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس ذمہ داری کی پکڑ بھی ہوتی ہے اور ذمہ داری کو ادا کرنا بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا سید القوم خادموہ، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اس کا ایکچولی خادم ہوتا ہے. اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے اور دنیا کے اتنے بڑے رقبے کے خلیفہ ہیں، لیکن ان کا جو رسپانسبلٹی لیول ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری اس پوری مملکت کے اندر کوئی کتا بھی رات کو بھوکا سوئے گا تو مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو زیادہ رسپیکٹ کے انٹائٹل ہو جانا یا یہ گارجین شپ کا آپ کے پاس آ جانا یہ ذات کی نہیں کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کریں، اب آپ سے سوال بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو سوال بھی زیادہ ہوگا. تو لہٰذا یہ ہم مردوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری شادی ہو جائے تو ہماری جو وائف ہے وہ ہمارے اوبیڈینس، اس کے لیے ہماری اوبیڈینس تو لازم ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری رسپانسبلٹی بڑھ جائے گی. اب ہمیں اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کے رائٹس کا بہت خیال کرنا پڑے گا، اور وہ اللہ کے سامنے ہمیں پکڑ سکتی ہے کہ اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے. نمبر 1 تو یہ سب سے جو بیس لائن ہے وہ یہ ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کا ایک درجہ اوپر ہے عورتوں کے مقابلے میں. اب کیا ہے اس کی ڈیوٹیز؟ نمبر 1 اوبیڈینس، کہ اس نے اپنے شوہر کی اوبیڈینس کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، صلت خمسہا وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیل لہا ادخل الجنہ اس سے قیامت والے دن کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، فی ای باب شئتی جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہو تم داخل ہو جاؤ. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اس نے رمضان کے فرض روزے رکھنے ہیں، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے حیا و پردے کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. اگر وہ یہ کام کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اجازت دیں گے تم جنت کی جس دروازے داخل ہونا چاہو تم داخل ہو جاؤ. مردوں کے لیے تو بہت سارے کام ہے کرنے کے، انہوں نے بریڈ وزر بھی وہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کا نان نفقہ پورا کرنا، ان کے اخراجات پورے کرنا، سب کچھ کرنا. عورت کے اوپر کچھ نہیں ہے. اور اس میں جو کی ہے نا وہ کی ہے اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. اور شوہر کی اطاعت کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے چائنیز کھانے کا تو شوہر بھی لے چلے تو شوہر کی اطاعت ہو گئی. اطاعت اس چیز میں ہوتی ہے کہ جب انسان کا دل نہ چاہ رہا ہو اور وہ کام کرے جو دوسرا اس کو کہہ رہا ہے اور وہ بھی خوشی کے ساتھ کرے، یہ اطاعت ہے. تو یہ اطاعت شوہر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دی اور اس کے ساتھ جنت کا انٹرنس بنائی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لو کنت آمرا
اگر میں کسی کو حکم دیتا احدن کسی کو حکم دیتا ایسجد لاحدن کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے لامرت النساء تو میں عورتوں کو حکم دیتا ان یسجدن لازواجہن کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوئے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا سٹیٹس، اوبیڈینس کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 2 ان کا رائٹ یہ ہے کہ میکنگ ہر سیلف اویلیبل ٹو ہر ہسبینڈ، اف اے وائف ریفیوزز ٹو ریسپونڈ ٹو ہر ہسبینڈز ریکویسٹ فار request she has done something haram and has committed a major sin unless she has a valid shari excuse such as special days, obligatory fasting, sickness, etc. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا when a man calls his wife to his bed and she refuses and he went to sleep angry with her, the angels will curse her until morning. صحیح بخاری and Muslim. So responding to her husband's call is a must for her. This is her second responsibility. And number 3, not admitting anyone whom the husband dislikes. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا it is not permitted for a woman to fast when her husband is present without his permission. It means voluntary fast, not the obligatory fast. And or to admit anyone into his house without his permission. کسی کو گھر میں داخل کی اجازت نہ دی جائے جب تک کہ شوہر سے پرمیشن نہ لے لی جائے۔ اگر شوہر نے کسی کو منع کیا ہوا ہے چاہے وہ بیوی کی رشتہ داری کیوں نہ ہو، تو پہلے اس کو پرمیشن لینی ہوگی کہ کیا میں ان کو، اگر گھر میں وہ آنا چاہیں، وہ ان کو بلانا چاہیں۔ And whatever she spends in charity of his wealth without his consent. اور شوہر کے مال میں سے اگر وہ کچھ خرچ کرتی ہے، چاہے وہ صدقے میں ہی خرچ کرتی ہو، تو اس کو شوہر سے اجازت لینی ہوگی، اپنے مال میں سے نہیں، شوہر کے مال میں سے۔ جی جی پچھلی چیز نا اس اناؤنسمنٹ کے بعد آئی تھی تو ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں اوکے جی، شوہر کے آپ مثال کے طور پہ کون رشتے دار ہوں گے؟ گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ جی ان کے لیے بھی، لڑکی کے امی ابا کے لیے بھی اجازت دینا ضروری ہے اگر شوہر نے منع کیا ہوا ہے۔ اگر شوہر نے منع نہیں کیا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے اس نے منع کیا ہوا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آپ الاؤ نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب تہمت لگی، جو واقع افک ہے کہ جب ان کو منافقین نے تہمت لگائی، تو جب ان کو ایک پتہ یہ چلا کہ میرے اوپر تہمت لگائی گئی ہے تو بہت پریشان ہوئی، بہت روئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس بھی جانا ہو تو شوہر سے پوچھنا ہوگا۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ شوہر بیوی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ آنا چاہیں، تم جانا چاہو، تمہاری بہن آنا چاہے، تم ان کے گھر جانا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر شوہر نے منع کیا ہوا کہ نہیں آپ نے ان سے نہیں ملنا یا میرے بغیر نہیں ملنا، میں اس گھر پہ ہوں گا تو آپ ان کو الاؤ کریں، کوئی بھی ریزن ہو سکتے ہیں ایکس وائی زی، تو پھر آپ ان کو اپنے گھر نہیں بلا سکتی، نہ آپ ان کے گھر جا سکتی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے اور کسی کو گھر میں بلانے کے لیے شوہر کی پرمیشن ضروری ہے، اور یہ بیوی کی رسپانسبلٹی ہے شوہر کے لیے، بیوی کی رسپانسبلٹی ہے شوہر کے لیے۔ اچھا میں دوبارہ اناؤنسمنٹ کر دوں، کچھ آپ لوگ موجود نہیں تھے، کہ ہماری میڈیا ٹیم آئی ہوئی ہے اور ہمیں اس کورس کے کچھ ٹیسٹیمونیلز ریکارڈ کرنے ہیں، تو اگر آپ سسٹرز میں سے کوئی جا کے وہاں ریکارڈ کرا لیں، ہم آپ کا فیس بھی ہائڈ کریں گے، اور اگر آپ خود ہی ہائڈ کرتے ہو تو الحمدللہ، ورنہ اگر آپ نہ بھی ہائڈ کرتے ہو تو ہم آپ کا فیس بلر کر دیں گے، لیکن ہمیں ٹیسٹیمونیل چاہیے کیونکہ یہ کورسز مختلف سٹیز کے اندر اور مختلف جگہوں پہ کرانے ہوتے ہیں ہمیں، تو اس کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹس فیڈ بیک چاہیے۔ تو 1 منٹ کے لیے اگر چلے جائیں وہاں پہ کوئی جانا چاہے تو وہاں جا کے اپنے وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا کہ ڈو یو ہیو ہسبینڈ اینڈ شی سیڈ یس۔ آپ نے پوچھا ہاؤ آر یو ود ہم،
اور اس نے کہا کہ آئی ڈو بیسٹ ان ہز اوبیڈینس اینڈ سروس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دیکھو تم اس کے ساتھ کیسی ہو, کیونکہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے. یعنی شوہر کی خوشی, شوہر کی رضامندی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کو کہ تمہارا شوہر جو ہے تمہاری جنت اور جہنم دونوں وہ تمہارے لیے ہے, تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کی اوبیڈینس اور اس کو سروس کیا کرو. اسی طرح پرمیشن میں لیونگ دا ہاؤس ایکسپٹ ود دا ہسبینڈ پرمیشن, تو میں نے آپ کے سامنے بات کر لی. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو فعل تھا واقعہ کے موقع وہ بھی آپ کو بتایا. اور اسی طرح سرونگ ہر ہسبینڈ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ said she is obliged to serve her husband according to what is reasonable among people of similar standing that varies according to circumstances. The way in which a Bedouin woman serves her husband will not be like the way of a town dweller, and the way of a strong woman will not be like the way of a weak woman. اب یہاں پہ یہ بھی ایک فقہی سوال اٹھتا ہے کہ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنے شوہر کا کھانا پکاؤں؟ میرا شوہر وہ رکھے, میڈ رکھے اور اس کے پیسے دے اور وہ کھانا بنائے, تو بھائی لیگلی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن آپ کے کلچر میں, آپ کے عرف میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون کو پورا ٹائم کچن میں آپ باندھ دیں اور صبح سے شام وہ 10 دفعہ کھانے بنائے, اور خاص طور پہ رمضان کے موقع پہ اس کا بھی روزہ ہو اور آپ کو افطاری میں 4-5 چیزیں چاہیے ہوں, اور یہ ساری چیزیں تو ظاہری بات ہے زیادتی ہے. اس کا بھی روزہ ہے, آپ کا بھی روزہ ہے, وہ کتنی دیر کچن میں بیچاری یہ کرتی رہے. تو یہ ہمیں بھی خیال ہونا چاہیے کہ بھائی اگر وہ ویک فیل کر رہی ہے, بیمار ہے, پریشان ہے, یا اس کا ہم بوجھ ہلکا کریں کسی طریقے سے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن عورت پہ لازم یہ ہے کہ جو اس کے عرف کلچر کے مطابق شوہروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ویسا ہی سلوک اس نے کرنا ہے. میں یہاں پہ ابھی 2 ہفتے پہلے یہاں پہ ایک گروپ ڈسکشن تھا جس میں 15-20 فیملیز آئی ہوئی تھی, یعنی کپلز آئے ہوئے تھے. تو ہم وہ گروپ ڈسکشن بھی اسی کے اوپر تھا, میرج ریلیشن شپس کے اوپر. تو اس میں یہ ڈسکشن بھی ہو رہا تھا کہ بھائی اسی طرح. تو اس کا جواب, میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ تھا کہ میں نے کہا دیکھیں اس کا بڑا تعلق ہے آپ کے کلچر کے اوپر, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کم از کم پاکستانی کلچر میں, ایٹ لیسٹ میرے کمیونٹی کے کلچر, جس کمیونٹی میں میں رہتا ہوں, جس فیملی کلچر میں رہتا ہوں, وہاں پہ ہماری بیویاں جو ہیں وہی کچن کو زیادہ سنبھالتی ہیں, انہی کی پرائم رسپانسبلٹی انہی کی ہے. اگر کوئی شوہر جا کے ان کے ساتھ ہاتھ بٹا دیتا ہے تو یہ نور علی نور ہے, جو بہت اچھا ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتا تو اٹس اے نارم اینڈ عرف کہ وہی کھانا پکائے گی اور وہ سرو کرے گی. میں نے کہا بھائی ایک فیملی اگر امریکہ میں, مطلب کسی خاتون نے کہا جی میرے شوہر تو میرے ساتھ یہ کرتے ہیں, وہ تو میرے ساتھ کھانا ہی پکاتے ہیں, وہ ناشتہ بنا رہے ہوتے ہیں, بچوں کو تیار کر رہی ہوتے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے, ایسا کرنا بھی چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ اصل میں یہ سارے کلچر کا فرق ہے. اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے رہے ہوں, آپ نے 20-25 سال اپنے وہاں گزارے ہو, میرٹ لائف کے 5-10 سال گزارے ہو, تو وہاں تو سب کام کرتے ہیں, وہاں ہماری طرح عیاشی نہیں ہے ملازموں کی, ہاں تو سب کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو وہاں کلچر ہی یہی ہے کہ سب نے مل کے پورا گھر سنبھالنا ہے. شوہر ایک دن شوہر برتن دھوئے گا, ایک دن یہ برتن دھوئے گی, ایک دن یہ کپڑے دھوئے گا, ایک دن یہ کپڑے دھوئے گی, ایک دن یہ باتھ روم صاف کرے گا, ایک دن یہ باتھ روم صاف کرے گی. وہ بھی جاب کر رہی ہے اور یہ بھی جاب کر رہے ہیں, کیونکہ خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا. وہاں یہ عیاشی نہیں ہے کہ بیگمہ پورا دن گھر پہ بیٹھ کے فیس بکنگ کریں گی اور ٹی وی ڈرامے دیکھیں گی اور شاپنگ کریں گی, اور یہ اللہ ماشاء اللہ والا سین ہے. سب کام کرتے ہیں, اب جب سب کام کرتے ہیں شام میں گھر آتے ہیں تو سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں, تو دونوں رسپانسبلٹی شیئر کر لیتے ہیں. وہ فیملی جب یہاں آتی ہے تو اسی طرح چل رہا ہوتا ہے نارم. لیکن جن کا براٹ اپ یہاں کا ہے, جو یہیں پلے بڑے ہیں, جو یہی دیکھا ہے, تو ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں خواتین کی رسپانسبلٹی ہوم بلڈر کی ہوتی ہے اور مردوں کی رسپانسبلٹی بریڈ ونر کی ہوتی ہے. تو اگر یہ جھگڑا شروع ہو جائے کہ جی اس کی بیوی تو اس کا شوہر جو ہے وہ یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے, تو بہت پرابلم ہو جائے گی. اس لیے جو عرف ہے نا, اس کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری پوری لائف کے اندر. تو یہ 5 رسپانسبلٹیز ہیں. ویسے تو آپ ڈفرینٹ بکس پڑھیں گے تو اس میں لسٹ مل جائے گی آپ کو کم زیادہ کی, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو ہم کسی طرح کور کرنا ہوتا ہے. تو یہ 5 رسپانسبلٹیز ایسی ہیں کہ یہ بیوی کے لیے ہے جو اس کے شوہر کی طرف ہے. اور پھر آخر میں اسی طرح ایک ایڈوائس ہے ایک خاتون کی اپنی بیٹی کو, جب اس کی شادی ہو رہی تھی, اس نے رخصت کرتے ہوئے اپنے بیٹی کو ایڈوائس دی, لیٹر بھی اردو انگلش دونوں میں آپ کے نوٹس کے اندر ہے, کہ اس نے اپنی بیٹی کو ایڈوائس دی کہ تم نے اپنے شوہر کا خیال اس طرح رکھنا ہے
کیونکہ اس نے اس طرح اپنی معاملات کو کرنا ہے. داؤد صاحب آپ وہ تحفے وغیرہ کب دیں گے؟ اچھا آج ذرا وہ کچھ ہو نہیں رہا نا کوئی وہ حمزہ انتظار میں ابھی تک نکاح کب پڑھائیں گے. اچھا جی اب ہم آتے ہیں میرج کانٹریکٹ کی طرف. اب یہ ذرا فقہی ڈسکشن ہے. واٹ از اے میرج کانٹریکٹ؟ میرج ان اسلام از اے کانٹریکٹ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عقد نکاح ہے وہ کس قسم کے اور ایک بڑے فیلڈ سے اس کی وہ ہوتی ہے سملیرٹی ہے شریعت میں. فقہ آف نکاح یا فقہ آف میرج کی کس اور فیلڈ کے فقہ سے سملیرٹی ہوتی ہے؟ فقہ آف بزنس ٹرانزیکشن، فقہ البیع. تو یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے جس میں دو فریقین ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شرائط بھی طے کرتے ہیں، کنڈیشنز بھی طے کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں طے کرتے ہیں. تو marriage in Islam is a contract. Thus, as in any contract in Islam, there are elements which are considered essential to its existence called arkan, and some are called conditions, shurut. ارکان کیا ہوتے ہیں؟ رکن کسے کہتے ہیں؟ پلر کو. شادی کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ شروط یا کنڈیشنز ہوتی ہیں. چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ، ان کے نزدیک فرق ہے ان میں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شادی کا صرف ایک رکن ہے. اچھا رکن وہ چیز ہوتی ہے اس کے بغیر شادی نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. یہ کانٹریکٹ نل اینڈ وائڈ ہے، کانٹریکٹ مانا ہی نہیں جائے گا. جو ایک کنڈیشن ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ ہے الایجاب والقبول. ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے کہ جو قاضی صاحب دیتے نا کہ میں آپ کا نکاح فلاں بنت فلاں سے کرتا ہوں، اس مہر کے عوض آپ کو قبول ہے، اور وہ کہتے ہیں جی قبول ہے. یہ ایجاب و قبول کہلاتا ہے. امام نزدیک دس از دا اونلی رکن آف دس میرج کانٹریکٹ. امام مالک فرماتے ہیں کہ دے آر 4 ارکان. نمبر 1 الایجاب والقبول. نمبر 2 دولہا اور دلہن. نمبر 3 ولی. نمبر 4 مہر. If one of these is missing, the contract is invalid and no marriage takes place. ان کے نزدیک یہ چاروں چیزیں رکن ہیں اور چاروں کا ہونا شادی کانٹریکٹ میں ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حنیفہ فقہ حنفی میں کیا ہے کہ اگر ولی کے بغیر بھی نکاح کر لے کوئی عورت تو نکاح ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں مسئلہ؟ یہ جتنی بھی کورٹ میرجز ہوتی ہیں یہ فقہ حنفی کے مطابق ہوتی ہے. فقہ حنفی میں ولی رکن نہیں ہے، اس لیے وہ نکاح ہو جاتا ہے، کورٹ میرج ہو جاتی ہے. ایسا آپ کو پتا ہے کورٹ میرج کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے. کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں کورٹ میرج بہت زیادہ ہوتی ہیں. جیسے میرا خیال ہے وہ اپریل کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مجھے ایک وکیل بتا رہا تھا، میں بھاگلپور گیا ہوا تھا تو وہاں میں سٹی کورٹ میں جا کے بیٹھا تھا، وہاں میرا لیکچر تھا تو وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک وکیل کے ساتھ. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ وکیل بھی نہیں تھا، ایکچولی اس کی فوٹو کاپی کی دکان تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ لڑکا لڑکی کے شناختی کارڈ کی کاپیاں بناتا ہے اور بایو میٹرک کرتا تھا. تو کہنے لگا سر آج کل نا بڑا سیزن ہے. میں نے کہا سیزن ہے؟ کہنے لگا سر سیزن ہے آج کل اپریل میں نا جتنی کورٹ میرج اپریل میں ہوتی کبھی نہیں ہوتی پورا سال. کیا پتہ نہیں کیا چکر ہے. امام شافعی کے نزدیک بھی 4 رکن ہیں لیکن وہ ان میں ایک کا فرق ہے. امام شافعی فرماتے ہیں الایجاب والقبول، برائڈ اینڈ گروم یعنی دولہا اور دلہن، الولی ولی، اور 2 وٹنسز 2 گواہوں کا ہونا. یہ ان کے نزدیک رکن ہے، اس کے بغیر نکاح انویلڈ ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک الایجاب والقبول، برائڈ اینڈ گروم، دولہا اور دلہن. اور although these were only integral requirement, the Hanbali opinion also includes certain shurut, conditions that must be fulfilled. وہ کہتے ہیں کچھ شروط ہیں جس کے بغیر نکاح انویلڈ ہوگا. جی جو جو حیت ہے جو برائڈل گروپ کا ہونا ہے اس کا ڈینس
What is that? یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی جو ہے نا وہ یا کوئی بھی جو ان کا ولی ہوگا وہ نکاح پڑھا دے ان کا. اگر دولہا دلہن نہ بھی موجود نہیں بھی ہے نا تو ان کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے. ویسے ان کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے, یعنی ولی اپنی جو لڑکی ہے اس کا نکاح کسی سے بھی کر سکتا ہے. پھر لڑکی کو جب پتہ چلے گا اور وہ کہہ دے میں نے کنٹینیو کرنا ہے تو کنٹینیو کر لے, اس کو چھوڑ دینا تو چھوڑ دے, کیونکہ اس سے کنسنٹ نہیں لیا. ٹھیک ہے, یہ تو عجیب ہے. یہ عجیب نہیں, یہ شریعت ہے, اس کی بہت حکمتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ قبول ہے تو مطلب بورڈ میں یہ اوتھینٹک اوپینین کیا ہے ولی کا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا جی, 2 کوشچن ہیں آن لائن. آر دیز پرٹیکولر فار فیمیل اور از اٹ فار مین ٹو؟ یہ میں سمجھا نہیں آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں, ذرا دوبارہ الیبوریٹ کر لیں. نمبر 2, پلیز ریپیٹ ارکان اکارڈنگ ٹو آل 4 schools of thought. اچھا یہ سارے نا ارکان یہ ہمارے نوٹس میں موجود ہیں, تو either you consult the آن لائن نوٹس سافٹ کاپی, اور اگر آپ کسی طرح ہارڈ کاپی کرا سکتے ہیں تو کرا لیں, لیکن ہمارے نوٹس کے اندر یہ موجود ہے. اچھا جی, آل جو امام احمد بن حنبل ہے نا ان کے نزدیک رکن تو 2 ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جو انٹیگرل ہے, اس کے بغیر نکاح کو ہم ویلڈ نہیں مانیں گے. اور وہ کیا ہے؟ the wali must agree, ولی کی رضامندی ضروری ہے. نمبر 2, appoint someone who is going to do it, کہ کسی کو اپوائنٹ کیا جائے. نمبر 3, witnesses, گواہوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. all the scholars agree that al-ijab wal-qabul is among the arkan of a marriage. There is a difference of opinion concerning the other arkan. یہ جو al-ijab wal-qabul ہے نا, یہ چاروں ائمہ کے نزدیک لازم رکن ہے, باقیوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. اب ہم ان ساروں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے, جو بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے. ذرا آپ لوگوں کی توجہ چاہیے. ہم ابھی پڑھ رہے ہیں al-ijab wal-qabul. al-ijab wal-qabul means statement of offer and acceptance. Now there are a number of matters that scholars have discussed regarding the statement asking for marriage, statement acceptance. Number 1, the offer usually comes from the bride side. عام طور پہ یہ آفر کی جاتی ہے دلہن کی طرف سے. جب آپ نکاح اٹینڈ کرتے ہیں تو کیا قاضی صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ میں آپ کا نکاح دولہا سے پوچھتے ہیں دلہن سے پوچھتے ہیں؟ وہاں پہ دلہن سے تو نکاح کر لیتے ہیں گھر وغیرہ میں نا, پبلک کے سامنے جو ایکچولی سیریمنی ہوتی ہے نکاح کی, اس میں کس سے پوچھتے ہیں؟ دولہا سے پوچھتے ہیں. For example, her father may state, I want to marry you to my daughter. The groom would then accept. The opposite can also happen. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر رشتہ جو ہے وہ لڑکے وہ یعنی اپوزٹ سائڈ سے بھی کہ بھائی میں بچی سے پوچھیں, جیسے ہم بچی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آرڈر کی اس میں آپ کا نکاح جو ہے ان سے پڑھاؤں گا, آپ کو قبول ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں سامنے ہی بیٹھے ہو سکتے ہیں. شرط نہیں ہے کہ دلہن کو ہمیشہ آپ نے غائب کر دینا ہے, دلہن سامنے بھی ہو سکتی ہے, دلہن پردے میں بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ہماری ذرا وہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ دلہن کو ادھر شادی ہال میں وہ وہاں جا کے بٹھائیں, یا دلہن سے پوچھیں مائک وہ وہاں سے بولے, یا دلہن کو مسجد میں بٹھائیں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں, کیونکہ اس کے اندر بھی ابھی ہم دیکھیں گے آمنے سامنے بیٹھنا کیوں امپورٹنٹ ہے, وہ آگے ڈیٹیل آ رہی ہے. The scholars have agreed that with regards to the offer acceptance, clear terms that give the meaning of marriage acceptable. اچھا جب یہ ایجاب و قبول ہو تو بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل سینٹینس, میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر رہا ہوں, میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 3, I want you to be my daughter. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کے شوہر بن جائیں. یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے. انکلیئر اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ میں اپنی بیٹی آپ کو پیش کرتا ہوں. کیوں پیش کرتا ہوں؟ پڑھانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, نکاح کے لیے, کوک کے طور پہ, ہمیں نہیں معلوم. It has to be clear. یہ فقہی اوپینین مطلب یہ پوزیشن ہے ایکچولی. آپ دیکھیں کہ ہمارے فقہاء نے کتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو کلیئر کیا ہے تاکہ سوسائٹی میں جھگڑا اور فتنہ نہ ہو. تو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے حمزہ کہ جب آپ کے سسر صاحب کے بہاف پہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں تو اگر وہ آپ سے کہیں میں فلاں بن فلاں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ کہیں گے کس لیے؟
کس لیے پاپا جی؟ میں تو نکاح کے لیے آیا ہوں بھائی, کلیئر بات کر رہے ہیں نا نکاح کے لیے. اچھا جی, کیا یہ ایجاب و قبول عربی میں ہونا چاہیے؟ جس زبان میں ہے اسی میں ہونا چاہیے. اچھا جی. Majority of the scholars of Islam mention that the wordings of marriage should be said in Arabic by those who can speak the language. Although other scholars like Abu Hanifa rahimahullah allowed to be said in other languages. یعنی جہاں عربی بولی جاتی ہے وہ عربی میں ہی کہیں, اور عربی نہیں بولی جاتی, عربی لوگ نہیں جانتے تو پھر آپ دوسری لینگویج میں بھی کہہ رہے ہیں. ابو حنیفہ کہتے ہیں عربی جانتے بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی آپ انگلش میں بولیں اور کسی زبان میں بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میجورٹی آف دا اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں, اگر عربی لوگ جانتے ہیں تو عربی میں ہی بولیں. اب یہ فقہی اوپینینز ہیں. This is generally based on the fact that the scholars of Islam hold it to be disliked to speak another language than Arabic if a person is able to speak Arabic. کیونکہ ہمارے ریلیجن کی جو لینگویج ہے وہ عربک ہے, تو they always prefer کہ if people can speak understand Arabic they should speak Arabic, وہ دوسری زبان استعمال نہ کریں. یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے نا؟ یہ عبادت نہیں ہے, لیکن اب ہم آ رہے ہیں اس کے طریقے پہ. جو طریقہ جو ہے نا وہ تو ایک شریعت نے ہمیں بتایا نا نکاح کا, اب طریقہ جب ہمیں بتایا اس معاملے کو کرنے کا تو ہم اس کو فالو کرنا. What if someone is joking? It is unacceptable to accept and then say I was joking. This is a serious commitment promise. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. تین چیزیں ایسی ہیں جو سیریسنس میں سیریس ہیں اور مذاق میں بھی سیریس ہیں, یعنی واقع ہو جاتی ہیں. کیا تین چیزیں ہیں؟ النکاح و طلاق و رجع. نکاح, طلاق اور رجوع. یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو مذاق میں کہہ دے میں نے تمہیں طلاق دی, ہاں مذاق کر رہا ہوں, ہو گئی طلاق. نو مذاق ان دس, نو جوک ان دیز تھری تھنگس. اسی طرح مذاق میں نکاح ہو گیا جی میں نے آپ کا نکاح اس سے پڑھا دیا, اور اس نے کہا جی میں نے قبول کیا, تو یہ نکاح ہو گیا. باپ نے مذاق میں کہہ دیا کسی کو میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی, دوست بیٹھے ہوئے. اچھا یہ ہمارے یہاں تو اب نہیں ہوتا, لیکن پہلے کلچر میں ہوتا تھا. جب یہ اتنا پرابلم نہیں ہوتی تھی کہ لڑکا لڑکی کی ایج کیا ہے اور یہ ساری چیزیں, تو اس وقت بہت سارے کام ایسے ہو سکتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئر بولا ہے کہ ثلاثون جدہن جد وہزلہن جد. تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق جو سیریسنس میں واقع ہوتی ہیں تو مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں. اور وہ تین چیزیں کیا؟ النکاح و طلاق و رجع. اچھا جی, اب اسی کے اندر ورجع رجوع, یعنی طلاق ہو گئی نا تو شوہر رجوع کر سکتا ہے, شوہر رجوع کر سکتا ہے, یعنی بیوی کو واپس کال کر سکتا ہے ود ان دا عدت پیریڈ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر ڈراماز کے اندر ان کو دین کی دھجیاں آئے دن نکاح ہو رہا ہے. بالکل غلط ہے, یہ ڈراموں میں بھی نکاح نہیں ہو سکتے. جی وہ والی کیا کون سی والی اسٹیپس ہوتے ہیں نا, میرا جہاں تک نالج ہے کہ 3 حصوں میں طلاق ہوتی ہے. اچھا, ایک تو میں نا گروپ پہ شیئر کرتا ہوں, میں نے ابھی ایک خطبہ پڑھایا تھا نکاح کے طریقے کے اوپر اور طلاق کے طریقے کے اوپر اور شرائط کے اوپر. تو سیف اللہ صاحب وہ جمعہ ذرا دیکھ لیں گے, اس میں ہوگا, ہمارے گروپ میں ہوگا, اس گروپ پہ شیئر کر لیجیے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق 3 ہوتی ہیں, اور 3 میں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ریووکیبل ڈیورس ہوتی ہے اور ایک ارریووکیبل ڈیورس ہوتی ہے. جو پہلی 2 ہوتی ہیں وہ ریووکیبل ہوتی ہیں. اس 2 طلاق کے اندر جو عدت ہوتی ہے, ڈیورنگ دا عدت شوہر ہسبینڈ کالز ہر وائف بیک, اٹ مینز رجوع ہو گیا. اس میں بیوی کے پاس آپشن نہیں ہوتا, شوہر کے پاس ہی آپشن ہوتا. جو جب تیسری طلاق دے دیتا ہے نا وہ irrevocable ہو جاتی ہے, اس میں پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اور تیسری طلاق ہوتے ہی اب وہ شوہر کے گھر سے باہر نکل جائے گی, اور شوہر کے پاس نان نفقہ بھی نہیں ہوگا. وہ والی عدت شوہر کے گھر میں نہیں ہوگی, وہ والی عدت اب وہ کسی اور جگہ جا کے کرے گی جو irrevocable کی ہے. جب تک ریووکیبل طلاق ہے اس وقت اس کا شوہر سے پردہ نہیں ہے,
وہ شوہر کے گھر میں رہے گی اور شوہر اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر؟ لیکن وہ آپ لیکچر سن لیں گی انشاءاللہ, اٹ ول بی مور کلیئر انشاءاللہ. اچھا جی, ڈز دا میرج کانٹریکٹ نیڈ ٹو بی ڈاکومنٹڈ ان کورٹ؟ ناٹ نیسیسرلی ان شریعت. صرف یہ وربل ہو جانا بھی ایک بائنڈنگ ہے, لیکن ہمارے یہاں جو کورٹ میں کیا جاتا ہے وہ ایکچولی لیگل ایشو ہے. ٹھیک ہے, اور اگر جس کا نکاح ہو جائے اس میں ڈیلے نہ کریں, فوری طور پہ اس کو نادر میں رجسٹرڈ کرائیں اور اس کا ریٹن ڈاکومنٹ بنوائیں, یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی, کین اے پرسن سے آئی ایکسپٹ انشاءاللہ؟ کچھ لوگوں کو انشاءاللہ کہنے کا بہت شوق ہوتا ہے, ہر چیز میں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں, میں یہ انشاءاللہ لے لیں. سلمان بھائی انشاءاللہ نکاح میں نہیں ہوتا, نکاح میں صرف ہوتا ہے یس نو, قبول ہے نہیں قبول ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح there are certain conditions that the spoken form of the contract must meet. یعنی جب یہ وربل جو ہمارے نکاح ہوتا ہے مسجدوں میں یا ویسے, اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں. نمبر 1, offer acceptance must be done in one sitting. یعنی آج اگر حمزہ بیٹا آپ توجہ دیں, آپ کو کہا جائے کہ آپ کو قبول ہے, آپ نے کہا میں کل سوچ کے بتاؤں گا, سوری ابھی جواب دینا ہوگا, اسی سٹنگ میں جواب دینا ہوگا. آپ نے کہا امی سے پوچھ کے آتا ہوں, نہیں چلے گی, اسی وقت جواب دینا ہوگا. اگر آپ نے کل امی سے پوچھ کے آنا ہے, پھر دوبارہ اس پروسیس کو ری اسٹارٹ کرنا پڑے گا. پھر آپ سے پوچھے گا نکاح کرنے والا کہ فلاں بنت فلاں میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں, آپ کو قبول ہے؟ تو آپ کو ان دیٹ ون سٹنگ آپ کو جواب دینا ہوگا, یہ ڈیلے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان ون سٹنگ. نمبر 1. نمبر 2, the acceptance must correspond to what is being offered. If the wrong person is being addressed, then the whole contract is void and the process has to be repeated again. آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے نکاح اٹینڈ کیے ہیں, قاضی صاحب بڑے اس سے پڑھتے ہیں کہ جی میں نے فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا. Has to be clear. یہ نہیں ہوگا کہ جی میں نے فلاں کی بیٹی آپ کو دے دی, فلاں کی کئی بیٹیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, فلاں کی کئی بیٹیاں ہو سکتی ہیں. جس بیٹی کو بھی آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے نا, اس کو کلیئر کیا جائے گا کہ فلاں بنت فلاں کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں, کیا آپ کو قبول ہے؟ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کانٹریکٹ وائڈ ہو جائے گا. یہ ایجاب والقبول کی شرائط ہے. نمبر 3, the contract must be deal at that moment. A person, اگر فار ایگزامپل حمزہ کو آفر کی جائے, جی حمزہ فلاں بن فلاں کو ہم آپ کے نکاح میں دے رہے ہیں. حمزہ نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر تو یہ گریجویٹ کر لے گی تو میرا نکاح ہوگا اس سے, اگر اس کو بریانی اچھی بنانی ہوگی تو پھر نکاح ہوگا اس سے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو جو ہے نا وہ فیوچر پلاننگ پہلے سے طے کرنی پڑے گی. نکاح جو ہے نا وہ یس نو میں ہوگا. ہاں کنڈیشن ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل خاتون یہ کہہ سکتی ہے کہ جی میری شادی کچھ کنڈیشن ہے. کنڈیشن نمبر 1 کہ شادی کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنی ہے, مجھے پی ایچ ڈی سے نہیں روکا جائے گا. وہ کہ جی میں شہر سے باہر نہیں جاؤں گی, وہ کہہ سکتی ہے. وہ کہہ سکتی ہے کہ جی میں الگ گھر میں رہوں گی, بالکل کہہ سکتی ہے. اب وہ کنڈیشن ہے, آپ کو ایکسیپٹ ہے کنڈیشنز کے ساتھ. جیسے آپ نکاح فارم اگر پڑھے نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے شرائط, شادی کی شرائط. تو اگر یہ شرائط ہیں تو اس نکاح فارم میں لکھی جائیں, اور یہ شرائط بتائی جائیں کہ بھائی یہ اس کی شرائط ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, اس نے پڑھائی کرنی ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح کر لیتی ہوں لیکن میں اپنی پڑھائی پوری کروں گی, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گی. شوہر مجھے روکے گا نہیں کہ نہیں اب آپ نے پڑھائی نہیں کرنی, آپ کی شادی ہو گئی. اگر ایسا شوہر کرے گا تو پھر اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ شادی کو جو ہے وہ کر سکتی ہے کہ مجھے نہیں شادی رکھنی. جی بالکل چھوڑی جا سکتی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو بار بار اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ فک آف نکاح جسٹ لائک فک آف ٹرانزیکشن. جس طرح دو لوگ آپس میں کاروبار کر رہے ہیں, پھر کسی بھی چیز پہ کہ ٹھیک ہے یار چلو میں آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں, چلو آپ مجھے پیمنٹ ابھی آدھی دے دو, آدھی بعد میں دے دینا, چلو اگر اس میں کوئی چیز کم رہ گئی کوئی بات نہیں یار خیر ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دونوں پارٹنرز اگر دونوں ڈیل کرنے والے آپس میں طے کر لیں کہ ٹھیک ہے امنڈ کر لیتے تو امنڈ کر لیں.
لیکن جو کنڈیشن طے ہو گئی پھر اس کا رائٹ ہے کہ وہ اگر کوئی بھی فریق اس پارٹی اس چیز کو ڈیمانڈ کرے تو اس کو دینا لازم ہے, وہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا جی, دا سیکنڈ پلر کیا ہے؟ دا برائڈ اینڈ دا گروم. صرف یہ جو شرائط دکھائی جاتی ہیں تو یہ کیا لوگ بولتے ہیں زور سے نکاح میں سب بولتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کیسے؟ اگر لکھوائی جائیں تو بولتے ہیں, میرا خیال ہے. میں نے ویسے دیکھا نہیں کہ کہیں اس طرح ہو, لیکن بولنی چاہیے تاکہ جو وٹنسز ہیں ان کے سامنے بھی سارے کنڈیشنز آ جائیں. کیونکہ اسلام تو آپ سے نہیں کہتا نا آپ لکھیں, اسلام تو گواہ اس لیے مقرر کرتا ہے کہ وہ سب وٹنس ہو کہ ہاں بھائی ان دونوں کا نکاح ہوا ہے, یہ شرائط ہیں, یہ مہر ہے. تو اللہ عالم, میں نے ویسے ہماری عام طور پہ تو کلچر ہے ہی نہیں چیزیں لکھنے کا. اچھا جی, سیکنڈ پلر کیا ہے؟ دا برائڈ اینڈ دا گروم. جیسے آپ نے ایگزامپل دی لیٹس سے کہ بیفور میرج سے انہوں نے کہا کہ ہاں یو کین پرسو لائک کمپلیٹ یور پی ایچ ڈی, صحیح ہے, اور آفٹر میرج وہ مکر جائیں اپنی بات سے, وہ کہیں کہ نہیں اب تم جو ہے گھر کے کام کرو یا کچھ بھی تم نہیں کر سکتی ہو. If it is a condition, تو یہ ایکچولی شادی کی کنڈیشن ہے, کانٹریکٹ ہے نا, اس کانٹریکٹ کی کنڈیشن ہے. اگر وہ کنڈیشن میٹ نہیں کر رہے تو پھر شادی کین بی کینسلڈ. پھر کورٹ کچہری ہو سکتی ہے. اگر وہ نہیں مانتے تو کورٹ کچہری ہو سکتی ہے. کیونکہ کورٹ بھی جا کے کہے گا نا کہ بھئی آپ کے کانٹریکٹ میں تو نہیں لکھا ہوا, تو اس کی بنا پہ آپ کیسے وہ کر سکتی ہیں ڈیورس ڈیمانڈ. کیونکہ دیکھیں پھر مسئلہ کہاں آ جاتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن میٹ اس نے نہیں کی اور خاتون یہ کہتی ہیں کہ جی آئی وانٹ ٹو کینسل دا کانٹریکٹ کیونکہ وہ کنڈیشن میٹ نہیں کر رہے, تو اب خاتون کو مہر واپس نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر all the conditions are met and due to any permissible reason خاتون یہ کہیں جی مجھے نہیں رہنا, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی اور آ کے انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے لیکن مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے, کوئی معاملہ, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اگر وہ سیپریشن ڈیمانڈ کرتی ہے عورت تو یہ ہوتا ہے خلا. خلا کی صورت میں مہر چھوڑنا پڑے گا, آپ کو مہر ریٹرن کرنا پڑے گا. لیکن ڈیورس کی صورت میں مہر ریٹرن نہیں ہوتا. اچھا ہمارے یہاں تو 5,000 25,000 چل رہا ہے نا, تو اتنا بڑا سگنیفیکینٹ اماؤنٹ نہیں ہے. اپنا پورا پراپرٹی لکھوا دیتے ہیں ویسے, ہمارے ابھی لکھتے ہوں گے, کہیں ہوتا ہوگا مجھے نہیں معلوم, لیکن ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی کروڑوں روپے کی پراپرٹی لکھ دی ہو, لاکھوں روپے کی پراپرٹی لکھ دی ہو, کوئی بہت بڑی ایسی کوئی پریشیس چیز لکھ دی ہو. ابھی جھگڑا پڑے گا کہ اگر خاتون ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ جو اس نے تمہیں دیا تھا تم واپس کرو گی؟ جی میں واپس کرتی ہوں. ٹھیک ہے واپس کر دو, جاؤ, اللہ ہو گئی. تو لہذا یہاں پہ یہ چیزیں پھر all these things will come and play the role. تو خلا اور پھر طلاق میں یہ فرق آ جاتا ہے, اور کنڈیشنز میٹ نہ ہو تو پھر وہ کرنی ہو سکتی ہے, وہ یعنی ڈیورس ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. خدا میں سننے کی ضرورت نہیں ہے, طلاق کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ضرورت ہے کہ شوہر یہ بات کہے گا, کچھ کا کہنا ہے کہ کورٹ اگر یہ ڈگری ایشو کر دیتا ہے اور ڈیسیژن دے دیتا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے, کورٹ از آلسو اے اتھارٹی, واللہ عالم. اچھا کوشچن یہ اسامہ کا, یہ کورس ہے فقہ و میرج کے کورس المفتاح میں ہی ہوتا ہے صرف, یہ الگ سے بھی ہوتا ہے؟ جی یہ الگ سے بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے, اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی. جیسے ابھی ہمارا یہ کورس میرج 101 کے نام سے ہو رہا ہے ملتان میں انشاءاللہ 19 نومبر کو, تو مے بی ادر سٹیز میں بھی ہوگا. اچھا جی, سیکنڈ پلر برائڈ اینڈ دا گروم. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دولہا اور دلہن کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے نا, تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ who are the ones you're not allowed to marry, who are the ones you're not allowed to marry. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک بڑی طویل آیت نازل کی ہے, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کی ہیں, یعنی تمہاری سوتیلی مائیں جو ہیں یا تمہاری اپنی مائیں جو, الا ما قد سلف, مگر وہ جو ہو چکا وہ ہو چکا. انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا, یہ انتہائی گناہ اور بے حیائی کا کام ہے.
حرمت علیکم امہاتکم، یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں کن عورتوں سے نکاح کی حرمت حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تمہارے لیے حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں. و امہاتکم یہ وہ لسٹ ہے جو امپرمسیبل بائی بلڈ ہے، ٹھیک ہے، امپرمسیبل بائی بلڈ ہے. آگے آ رہا ہے امپرمسیبل بائی بریسٹ فیڈنگ. و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جو تمہاری رضائی مائیں ہیں، یعنی بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے مائیں ہیں. واخواتکم من الرضاعتی، اور تمہاری بہنیں جو اسی وجہ سے تمہاری بہنیں ہیں. وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں. اب آ گئے امپرمسیبل بائی ریلیشن شپ. وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، اور وہ عورتیں جو تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہیں. اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کی جو آلریڈی اس کی کچھ بیٹیاں ہیں تو ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے. التی دخلتم بہن، اگر تو شادی کنزیومیٹ ہو گئی ہے، یعنی رخصتی ہو گئی ہے، خالی نکاح نہیں، یہ رخصتی ہو چکی ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے نکاح، نکاح ہو گیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، شادی کنزیومیٹ نہیں ہوئی. ایک ہوتی ہے رخصتی، پھر شادی کنزیومیٹ ہو جاتی ہے. تو بفور the marriage has been consummated، تو پھر آپ ان لڑکیوں سے نکاح نہیں کر سکتے جو آپ کی بیوی کی بیٹیاں ہیں. اور اگر نکاح ہوا خالی اور طلاق ہو گئی کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ ان عورتوں سے، ان لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں، ان عورتوں سے جو آپ کی اس عورت کی بیٹیاں ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی پہلے کی شادی ہوئی بھی ہے، کسی اور مرد سے اس کی بچیاں ہیں، اب آپ اسے کسی وجہ سے نکاح کر رہے ہیں، تو اب ان عورتوں، ان بچیوں کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ سچویشن بن جاتی ہیں. التی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے اس بارے میں اور آیات بھی نازل فرمائی ہیں. تو آپ کے نوٹس میں نا محرم چارٹ فار مین بھی ہے اور محرم چارٹ فار وومن بھی ہے. تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. لیکن جو اس کی کیٹیگریز ہیں وہ دو ہیں. نمبر 1 پیپل you cannot marry forever، جن سے آپ کبھی نکاح نہیں کر سکتے. and people you cannot marry for temporary reasons، اور جن سے آپ عارضی طور پہ نکاح نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہے، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ نکاح کر سکتے. پیپل یو کین ناٹ میری فار ایور، وہ تھرو بلڈ ریلیشن بھی ہوتے ہیں، تھرو میرج ریلیشن بھی ہوتے ہیں، تھرو بریسٹ فیڈنگ بھی ہوتے ہیں، اور تھرو لعان بھی ہوتے ہیں. لعان وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھتے ہیں کہ لعان کیا ہوتا ہے. لعان اور پھر آگے ان ساری جو چیزیں ہیں نا ان کی کنڈیشنز اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں کے ہم کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ورنہ پھر جزاک اللہ خیر. وہ شروع کے پلرز بتائے تھے کہ تو اس میں سے کون کون ہیں جن کے لیے آپ کو قرآن سنت سے ریفرنس مل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ صحیح اوپینین ہے اور اس کے پیچھے دیکھیے یہ فقہی اوپینینز ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو مختلف ائمہ کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ کون کون سے ارکان ہیں، تو یہ فقہی اوپینینز ہیں. ہم تو اس میں قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. کوئی کسی چیز کو کنڈیشن کہتا ہے، کوئی کسی چیز کو رکن کہتا ہے. فرق یہ ہے وہ کہتا ہے ہمارے نزدیک، ہمارے ریسرچ کے مطابق یہ رکن ہے، باقی کنڈیشنز ہیں. کنڈیشنز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو فلفل نہیں کرنا، وہ بھی فلفل ہونا ضروری ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کے بغیر ٹوٹلی وائڈ ہو جائے گا، اور ایک چیز ہے کہ اس کے بغیر وائڈ نہیں ہوگا لیکن کمزور ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. تو اس طرح کی ڈگری آف اس کی ڈگری جو ہے نا، اس کی کریکٹنس کی ڈگری، اس کا فرق ہے. اچھا سوال یہ، is it allowed in Islam that woman has right to divorce men through تفویض؟ تفویض سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ تفویض، تفویض یہ ہوتا ہے کسی کو اپنا رائٹ دے دینا.
کہ یہ کام آپ میری طرف سے کریں. تو ہمارے پاکستان کا جو نکاح فارم ہے اس میں ایک لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، یعنی کیا اگر وہ کہتے جی ہاں تو بیوی کا جب دل چاہے گا وہ اپنے آپ کو خود شوہر کی طرف سے طلاق دے سکتی ہے، وہ شوہر کی وکیل بن گئی. شوہر نے اس کو رائٹ دے دیا کہ میں تمہیں رائٹ دے رہا ہوں، جب تم چاہے اس کمرے کی چابی کھول کے چلی جاؤ. یہ ناپسندیدہ ہے. یہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کی جو رولز ریگولیشنز ہیں یا جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہے. لیکن اگر شوہر نے چابی اس کو دے دی ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی. لیکن حق مرد کا ہے، یہ حق مرد ہی کے پاس ہونا چاہیے. اللہ نے یہ حق عورت کو نہیں دیا تو اس کے پیچھے حکمت ہے. اللہ نے عورت کو خلا کا حق دیا. طلاق اگر ہو جاتی ہے نا اور irrevocable ہو جاتی ہے تو there is no return until وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، اس سے شادی کرے اور کسی وجہ سے اس کی طلاق ہو جائے، پھر وہ اس مرد سے شادی کر سکتی ہے. خلا کی صورت میں اگر عورت خلا لے لیتی ہے تو دوبارہ اس مرد سے نکاح کر سکتی ہے، 100 دفعہ خلا لے کے بھی نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے اگر کسی کی کوئی رائٹس دیے ہیں نا تو اس کے پیچھے حکمت ہے. اللہ نے عورتوں کو ایموشنل بیس بنایا، مردوں کو لاجک بیس بنایا. مرد جب بھی کام کرے گا نا تو بہت سوچ کے کرے گا. اس کو بھی 3 آپشنز دی ہیں، پہلی دے دو، پھر ویٹ کرو، پھر دوسری دو، پھر ویٹ کرو، پھر سوچو سوچو سوچو. عورت کو کیا ہے، عورت جذبات میں آگے میں نے یہ کرنا، میں نے یہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جذبات دیے اور اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے، وہ خلا لے سکتی ہے، پھر واپس نکاح ہو سکتا ہے اسی مرد سے، پھر خلا لے سکتی ہے، پھر نکاح ہو سکتا ہے اسی مرد سے. یہ طلاق کی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ رائٹ آپ اس کو دے دیں گے اور اس نے غلطی سے اس کو ایموشنلی یوز کر لیا، ختم. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز دی ہیں، جو لاز بنائے نا، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ الحکیم ہے، اللہ دا موسٹ وائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری یہ کوشچن تھا آن لائن کلاس کا ابیر محسن کا. کرنا ہے فون پہ نکاح ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. لائیو ہونا چاہیے، ایجاب و قبول. اور یہ برائڈل گروپ والا جو کنٹیکٹ سے یہ مراد ہے کہ مطلب جب نکاح وہ قاضی صاحب بیٹھا تھا ایک طرف بیٹھا ایک طرف، اگر وائف کے وکیل آ جاتے ہیں، وائف سے نکاح لے لیا، وائف نے اختیار دے دیا کسی کو، تو پھر اس کا جو ولی ہے جس کے پاس اس کا اختیار ہے، جو اس کا وکیل ہے، وہ بھی آگے اس کی بہاف پہ کہہ سکتا ہے ہاں جی میں نے پوچھ لیا، یہ 2 وٹنس موجود ہیں، میں نے ان کے سامنے پوچھا تھا، میں نے اجازت لے لی، آپ نکاح پڑھائیے. اس اجازت کی بنیاد پہ قاضی صاحب نکاح شروع کرتے ہیں کہ جی میں فلاں بنت فلاں کا کو آپ کے عقد نکاح میں دے رہا ہوں، آپ کو قبول ہے. اس طرح اگر اس طرح کیا جائے کہ قاضی بیٹھے ہیں یا قاضی یار تم کوفہ سے تمہارا کوئی تعلق میں نہیں، یہ کوفہ والوں کا کام تھا. سچویشنز کریٹ کرو اور امام حنیفہ اس کے جواب دیتے جائیں. قاضی اگر کیا کہتے ہیں ابو ہوں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں وائف اور پوٹینشیل ہسبینڈ سامنے بیٹھے ہیں تو ہو جائے گی. امام مالک کو بہت غصہ آتا ہے اس پہ، وہ کہتے ہیں جب پڑے گی جب بات کرو. میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. وہ بھی جو بات ہو رہا ہوں، امام مالک ہوں گے نا تو بہت غصہ کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے اسمارٹ اور کوئک مائنڈ تھے، وہ یوں جواب دیتے تھے. ہاں. اچھا یہ سوال ہے کیا تنسیخ نکاح کے انڈر خلا لیں تو بھی نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے اور مہر دوبارہ طے ہوگا، اور کیا اس تنسیخ نکاح کے مہر بھی واپس کرنا؟ دیکھیں تنسیخ نکاح الگ چیز ہے اور خلا الگ چیز ہے. تنسیخ نکاح یہ ہے کہ شوہر نے کنڈیشنز کو میٹ نہیں کیا. ویسے سوال بہت اچھا ہے کہ تنسیخ نکاح کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتے کہ نہیں. سوال یہ ہے
تو اس سوال کا جواب میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ نوٹ کرتا ہوں کہ کلاس میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. ویری گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن، ماشاء اللہ. سر اگر کسی کا نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہیں ہو اور لڑکے کی ڈیتھ ہو جائے تو مہر پھر بھی دینا ہوتا ہے لڑکی کو؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مہر طے ہوا نہیں ہوا، یہ بہت ساری چیزیں اس میں، وہ آگے انشاءاللہ مہر کے ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آپ کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.